ریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں وہ ایج ڈفرینس ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو اس ناول کا نام جو ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، رائٹر نے بھی آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے اچھے سے ناول لے کے آؤں۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب میں بتا دے رہی ہوں، میں اپنی بچی کا نکاح اس 32 سالہ مرد کے ساتھ ہرگز نہیں کروں گی۔ اتنے ہی اگر ہم بوجھ بن گئے ہیں تو میں اپنی بچی کو لے کے چلی جاتی ہوں۔ الماس بیگم غصہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ الماس بیگم ہماری بات ٹھنڈے دماغ سے سنیں، بہت اچھا رشتہ ہے، ہماری زری راج کرے گی۔ امان صاحب نے اپنی موٹی عقل والی بیوی کو سمجھایا تھا۔ اگر اتنا ہی کوئی اچھا رشتہ ہے تو اپنی بھتیجی کا کیوں نہیں کر دیتے؟ الماس بیگم نے جل کر کہا تھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ چھوٹی ہے۔ امان صاحب بات سن کر بھڑک اٹھے تھے۔ اتنی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، بالغ ہو گئی ہے اور اچھا ہے جلدی جان چھوٹے گی اس منو سے۔ کب تک اپنی بچی کا حق اس کو دیتے رہیں گے؟ الماس خاتون نے زہر اگلتے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھی خاتون وہ ابھی بچی ہے، صرف 16 سال کی ہے ابھی، امان صاحب نے فکر مند لہجے میں کہا تھا۔ بس آپ نے جو کرنا ہے کرے، پر مجھے میری بچی سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ شادی کے بعد وہ لندن چلی جائے گی، ذرا سوچیے۔ امان صاحب نے پھر سے کوشش کی تھی۔ آپ انہیں منع کیوں نہیں کر دیتے؟ الماس خاتون نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کیسے منع کر دوں؟ میرے خاندان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، آپ پر ہیں نہ مجھ پر، نہ ہی میری بیٹی پر نہیں ہے۔ الماس بیگم نے صاف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے منع کر دوں؟ ان کا ہی دیا ہوا سب ہے جو آج اس قابل ہوں کہ انہوں نے خود ہم سے رشتہ مانگا ہے، تو پھر کر دو۔ پریزے کا نکاح دیر کس بات کی ہے؟ اور ویسے بھی انہوں نے رشتہ تو ہمارے خاندان سے ہی کرنا ہے نا، تو زری کے بجائے پری کیوں نہیں؟ الماس بیگم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے امان خان سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رہ گئے تھے۔ پھر اماں کیا کہا تم نے ابا سے؟ الماس خاتون اس وقت زرشار کے کمرے میں موجود ہیں۔ کیا کہنا تھا؟ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گی، اپنی بچی کی کرنی ہے تو پری کی کرتے ہیں، الماس بیگم نے بتاتے ہوئے کہا تھا۔ پر اماں پری نہیں ہو سکتی، زرشال نے چونک کر کہا تھا۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ الماس بیگم نے جل کر پوچھا تھا۔ اماں خدا کا خوف کرو، وہ تو چھوٹی ہے ابھی، زری نے فکر مندی سے کہا۔ اچھا اگر اس کی اتنی فکر ہے تو کل اس کی جگہ تم نکاح کر لو۔ نہیں بھائی، ابھی میں نے نہیں کرنی اس انکل سے شادی، تم پری کا ہی کر دو۔ زری نے فوراً بات بدلی تھی۔ تو بس تم اپنی بکواس بند رکھو۔ زری، امان صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ جی جی ابا، زری کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ پری کو جا کر سمجھا دو، کل اس کا نکاح ہے۔ امان صاحب نے ایک کڑی نظر الماس خاتون پر ڈالتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلے گئے۔ جی جی ابا، میں بتا دیتی ہوں، زرشال کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ شکر ہے جو اس کرم جلی سے جان چھوٹے گی، الماس خاتون دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ پریزے، زرشار نے اسٹور روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی آپیہ، اس نے کتاب سے جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ نیلی گہری آنکھیں جو اس وقت کاجل سے لبریز تھی، چھوٹی سی ناک جو سردی سے لال ہوئے جا رہی تھی، بھرے بھرے ٹماٹر جیسے گال، خوبصورت گلابی ہونٹ، براؤن بال جو گھٹنوں سے نیچے تھے۔ اس وقت وہ چوٹی میں مقید تھے، دودھیا رنگ جس میں ہلکی سرخیاں نمایاں تھیں، وائٹ ڈیلی شرٹ کے ساتھ پنک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ زرشار پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ناول پڑھ رہی ہوں، پریزے نے ناول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا ہے؟ زرشار نے پوچھا تھا۔ نمل ہے آپیہ، آپ کو پتہ ہے اس کا ہیرو اتنا ہینڈسم ہے، اس کا نام نا پارس قاضی ہے اور اتنی اچھی کہانی ہے، قسم سے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پری کی گاڑی ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی، بس پری بریک پر پاؤں رکھو، زرشار نے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نہ کبھی بھی میری بات نہیں سنتی، پری ناک سے کوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا میری بات سنو، ضروری بات کرنی ہے، ادھر تو دیکھو، زرشار نے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ بولیے، پری نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابا نے کہا ہے کل تمہارا نکاح ہے تو اپنے کپڑے پیک کر لو، کل ہی تمہاری رخصتی بھی ہے، زرشار نے بتایا تھا۔ پر آپیہ وہ تو جب بڑے ہوتے ہیں جب ہوتا ہے نا، میں تو ابھی چھوٹی ہوں، پری نے اپنا ننھا سا دماغ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ جی پر ابا نے کہا ہے تم تو تیاری کر لو۔ زرشار کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، اس لیے کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ گڈ نائٹ جان کہہ کر زرشار کمرے سے نکل گئی، پیچھے پری اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ سب سے انجان کے آنے والا کال اس کی زندگی میں کیا بدلنے والا ہے۔ صبح کا سورج اب بھی آج بہت زیادہ اداس طلوع ہوا تھا۔ امان صاحب کے گھر آج روز سے زیادہ ہلچل تھی۔ نکاح جمعے کی نماز کے بعد طے پایا گیا تھا۔ احسان صاحب چند گواہوں اور میر اذلان کے جگری دوست احمد خان کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ نکاح آن لائن پڑھایا جانا تھا۔ پری اس وقت سادہ سے سفید قمیص شلوار میں تھی، ساتھ میں لال دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، لمبے بال ڈھیلی سی چوٹی میں مقید تھے، چہرہ ہر عارضی چیز سے پاک تھا۔ وہ آج اس سادہ سے سوٹ میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ پری بیڈ پر بیٹھی اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی جو وہ ساتھ لے کے جا رہی تھی، جب اس کے چچا اور قاضی صاحب اندر آئے تھے۔ امان صاحب نے آ کر سر پر ہاتھ رکھ کر ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تھا۔ اس طرح وہ معصوم نہ سمجھ لڑکی اپنے سے کافی بڑے مرد کے حوالے کر دی گئی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ واپسی کے لیے نکل رہے تھے۔ اس وقت وہ لوگ جہاز میں سوار تھے۔ بھابھی آپ کچھ کھائیں گی؟ احمد نے
وہ احمد نے پوچھا کیونکہ وہ پری کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ہاں بھائی مجھے نا بہت زیادہ والی بھوک لگی ہے، پر نہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں چچا جان سے پیسے بھی لینا بھول گئی، تو نہ اب گھر جا کر ہی کھا لوں گی۔ پری نے آنکھیں پٹاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا تھا، یہاں پر فری ملتا ہے۔ احمد نے بتاتے ہوئے ایک بٹن پریس کیا تھا جس سے ایئر ہوسٹس ان کی طرف آئی تھی۔ یس سر، ایئر ہوسٹس نے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ 2 چکن برگر ود چلی گارلک سوس، احمد نے آرڈر دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو انگلش بھی آتی ہے؟ پری نے جوش سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، ہم رہتے ہیں وہاں، یہی بولی جاتی ہے، احمد نے پری کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت اور معصوم ہو سکتا ہے کیا؟ احمد نے ایک بھرپور نظر پری پر ڈالتے ہوئے دل میں سوچا تھا، بھائی اس بٹن سے کیا ہوتا ہے؟ پری نے ایک بٹن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں میری لٹل سسٹر، احمد پری کی بات سے ہوش کی دنیا میں آتا ہوا بولا تھا۔ پری نے جیسے بٹن پریس کیا، ایک پردے کی دیوار دونوں کے بیچ میں ہو گئی تھی۔ احمد بھائی مجھے آپ کی نظر کیوں نہیں آ رہے؟ پری نے پوچھا تھا۔ جو بٹن پریس کیا تھا وہ دوبارہ کریں، احمد نے برگر کی بائٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ پری نے دوبارہ دبایا تو وہ پردہ غائب ہو گیا۔ ہائے شکر ہے، میں سمجھی کہ پری اندھی ہو گئی ہے۔ پری نے احمد کے ہاتھ سے برگر لیتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی آپ کتنی معصوم ہیں، احمد نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا، جس سے احمد کی گال پر ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ ہائے اللہ، آپ کا تو ڈمپل بالکل سلاد سکندر جیسا ہے، پری نے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ پری، سلاد سکندر کون ہے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ سلاد سکندر کو نہیں جانتے؟ پری نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، احمد نے آہستہ سے کہا کہ شاید اس بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ وہ پری کے سلاد سکندر کو نہیں جانتا۔ عمر جہانگیر، جہان سکندر، فاتح بن رامسل، فارس غازی۔ پری نے اپنے سارے پسندیدہ ہیرو کے نام لیے پر احمد کا صرف سر نام میں ہی ہلا تھا۔ بھائی، پری نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ سوری یار، پر سچی میں فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھتا، احمد نے پری کے گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی یہ کوئی فلموں کے ہیرو تھوڑی ہیں، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ پھر احمد نے تجسس سے پوچھا تھا۔ یہ ناول کے ہیرو ہیں، پری نے ماتھے پر ہاتھ مارتے پوچھا۔ اوہ اچھا، میں سمجھا کہ کوئی ہیرو ہیں، احمد نے ایزی ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی، پری نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ احمد نے بھی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اس کو دیکھتے ہی پری نے بھی سر سیٹ سے پشت سے ٹکا لی اور باتیں کرنے لگی۔ پری نے جنت کے پتوں سے لے کر آب حیات اور پیر کامل تک کی ساری داستانیں احمد کو سنا ڈالی تھی، اور احمد بھی بس اتنا ہی کہہ رہا تھا، اچھا ہوں پھر اور اسی طرح باتوں میں ان کا سفر گزر گیا تھا، اور ایئرپورٹ پر اتر کے پری نے نان اسٹاپ اسپیکر کو بریک لگی تھی۔ ان کی وائٹ کرولا ایک عالیشان بنگلے کے آگے رکی تھی۔ گارڈ نے بھاگ کر آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ احسان صاحب گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ کر پیچھے ہی احمد کا ہاتھ تھامے پری بھی ان کے پیچھے چلتی تھی۔ پری سر گھما گھما کے پورا گھر دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر سے اندر سے بھی اپنی مثال خودہ خوبصورت نفیس فرنیچر، در دیوار پر دلکش خوبصورت مناظر، ہر چیز اعلیٰ قسم کی تھی۔ امپورٹ شو پیس اور فانوس، وہ گھر شہزادیوں کا محل لگ رہا تھا۔ بھائی یہ اتنا خوبصورت گھر کس کا ہے؟ پری نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ جاؤ بیٹا، آپ بوا کے ساتھ جاؤ اور کمرے میں جا کر آرام کرو، احسان صاحب نے بوا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی دادا جان، پری ادب سے کہتی ہوئے بوا کے ساتھ چل پڑی تھی۔ پیچھے احمد اور احسان صاحب وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر اذان کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب وہ اپنی مغرورانہ چال چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سانولی رنگت مگر پرکشش، جو ایک دفعہ دیکھنے والے کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ کالے سلکی بال جو جیل لگا کر سیٹ کیے ہوئے تھے، بری طلسماتی آنکھیں جن میں سرد تاثرات ہی پایا جاتا تھا، تھوڑی بڑی ہوئی داڑھی، درمیانی مگر خوبصورت مونچھیں، نابی لب جن پر مسکراہٹ کم ہی دکھائی دیتی تھی، چوڑا کسرتی سینہ، 6 فٹ سے نکلتا لمبا قد۔ اس وقت بلیک پینٹ کوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ السلام علیکم دادا جان، آگے بڑھ کے احسان صاحب کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ احسان صاحب نے شانے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ دادا جان، اذان نے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے ہو جگر؟ احمد نے کھینچتے ہوئے گلے لگایا تھا۔ تم سناؤ، کیسی رہی آبزرویشن تمہاری؟ اذان نے احمد کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ہلکے یار، دادا جان نے سن لیا نا تو خیر نہیں میری ہے، احمد نے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہا تھا۔ یار مزہ نہیں آیا سچی، تیرے یار کو کوئی ایک ہو جو کام کی ہو، بس بھابھی کے علاوہ پٹاخہ ہے بھابھی تو۔ احمد نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرے لیے تو یہاں کی گوریاں ہی ٹھیک ہیں، احمد نے ہاتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ صدا کا لعنتی انسان ہے تو۔ اذلان نے کندھے پر مکہ جڑتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لڑکے کو ہمیشہ لڑکیوں خوبصورت چاہیے ہوتی ہیں۔ اذلان نے احمد پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر ایکس وائی زی، ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا، احمد اپنا دفاع کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں کچھ تم جیسے بھی ہوتے ہیں، میرا فٹے منہ، اذلان نے ہاتھ سے احمد کا منہ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ تو جیسے کمینے دوست ہو تو بندے کو دشمن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد نے جلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہو گئے تم دونوں شروع؟ احسان صاحب تنگ آتے ہوئے بولے تھے۔ جائیں دادو، اب ریسٹ کریں، اس کی تو بکواس ختم نہیں ہوتی، پھر کھانے پر ملاقات ہوتی ہے، اذلان نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں چلو میں بھی ریسٹ کر لوں، پہلے تمہاری بیوی نے دماغ کھایا اب تم۔
احمد بیزار ہوتے ہوئے بولا تھا، سیریسلی دماغ ہے تمہارے پاس؟ اذنان نے طنز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جا معاف کی گستاخی، کیونکہ ابھی بادشاہ سلامت کا موڈ نہیں ہے تمہیں برداشت کرنے کا، احمد کہتا ہوا گیسٹ روم کی طرف چل دیا تھا۔ اپنے گھر جا کر کرنا آرام، نکلو، اذنان نے پارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہا؟ احمد نے تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ کان پاکستان چھوڑ آیا ہے، اذنان نے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یار تیری شادی کو ابھی پورا ایک دن بھی نہیں ہوا، تو اتنا بدل گیا ہے، کچھ ٹائم کے بعد تو بھول جائے گا کہ احمد کون تھا۔ احمد نے سیریس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، برا وقت جتنا جلدی ہو سکے انسان کو بھولنا چاہیے، اذنان نے نارمل انداز میں کہا تھا۔ ایک نمبر کا کتا انسان ہے تو، احمد اذنان کے مکہ جڑتے ہوئے بولا تھا۔ چل میں جا رہا ہوں، اپنے کمرے میں دوبارہ نظر نہ آنا، اذنان مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ سالہ میں بھی اب یہی رہوں گا، احمد نے پیچھے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پری کو اذنان کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ جب سے پری پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی، کمرہ بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ پورا کمرہ بلیک اور گولڈن کے کمبینیشن میں سجایا ہوا تھا، فرنیچر، پردے، یہاں تک کہ کارپیٹ بھی بلیک گولڈن کے کمبینیشن میں تھا۔ ہائے اللہ، یہ کمرہ تو بالکل ڈراموں جیسا ہے، پری نے خوشی سے باہیں پھیلائے ہوئے گول گول گھومتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے سارے پرفیوم تو کسی دکان میں ہوتے ہیں، پری ڈریسنگ پر موجود پرفیوم دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ڈریسنگ پر ایک کثیر تعداد میں پرفیوم کی کلیکشن موجود تھی۔ پری ایک ایک کر کے پرفیوم چیک کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ ابھی خوش ہوتے ہوئے پری پرفیوم ہی دیکھ رہی تھی جب وہ غصے سے ڈرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پری اس سے پڑنے والی آفتاب کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی دھاڑ پر ڈر کے اچھلی تھی، جس سے اذنان کا مہنگا ترین پرفیوم ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک دل فریب خوشبو پھیل گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ اذنان نے پری کا منہ دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں جاہل لڑکی، اذنان نے منہ پر گرفت بھرتے ہوئے درد کی شدت سے پری کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ اذنان، احسان صاحب کی آواز پر اذنان نے پری کا منہ چھوڑا تھا۔ احسان صاحب جو کسی کام سے آئے تھے، اذنان کے کمرے میں سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھما تھا۔ دادا جان، وہ اذنان نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ پری بھاگ کر احسان صاحب کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کے سینے لگ کر رونے لگی تھی۔ احسان صاحب کے پیچھے کھڑے احمد کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ احمد اذنان کی شور مچاتی آواز سن کر آیا تھا۔ پری کے اس طرح رونے سے احمد کے دل کو خوش ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، احسان صاحب نے چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ دادا جان نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو لے کر جائے، مجھے چپ کروا رہے ہیں؟ اذنان نے حقارت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے پری کی طرف دیکھا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، جسے تم 2 ٹکے کی کہہ رہی ہو بیوی ہے تمہاری۔ احمد نے بھی اس کے ہی انداز میں دام کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب بیوی؟ اذنان نے روتی ہوئی پری کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں بیوی، احمد نے اس کو بابر کروایا تھا۔ دادا اپ نے کہا تھا کہ رخصتی، اذنان نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی جب احسان صاحب نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کروانے کا کہا تھا۔ احمد پری کو باہر لے کر جاؤ، احسان صاحب نے احمد کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ احمد پری کو اپنے ساتھ لگائے باہر لے گیا تھا۔ دادا جان نے آپ نے کہا تھا کہ رخصتی ابھی نہیں ہوگی، تو یہ سب کیا ہے؟ اذنان نے فوراً بات شروع کی تھی۔ بیٹا رخصتی تو ابھی نہیں ہوتی، اگر یہ امانہ اللہ کی اولاد ہوتی تو۔ احسان صاحب نے صفحے پر بیٹھتے ہوئے بات جاری کی تھی۔ کیا مطلب دادو؟ اذنان نے احسان صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ امان اللہ کی اپنی بیٹی نہیں ہے، اس کی یتیم بھانجی ہے، 3 سال کی تھی جب ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد باپ نے پرورش کی، 10 سال کی ہوئی تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا، جب سے اپنے چچا کے پاس رہتی ہے۔ رخصتی اس لیے کی کہ اب وہ ہماری بلکہ تمہاری عزت ہے، وہاں رہے، اب بھی وہ ظلم برداشت کرے، یہ ہمیں گوارا نہیں تھا۔ ظلم تو تم نے بھی آتے ہی کیا ہے اس معصوم پر، کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ احسان صاحب نے آخری بات طنزیہ انداز میں کہی تھی۔ دادو مجھے پتا نہیں تھا، میں سمجھا کہ وہ میڈ ہے۔ شرمندہ ہوتے ہوئے اذنان نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا میڈ ہوتی تو تم ایک عورت پر ہاتھ اٹھا سکتے تھے، یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری؟ دادا جان معذرت کر رہا ہوں نا میں، اذنان نے بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اب سے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ احسان صاحب نے وارن کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ پر دادا جان میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اذنان نے اپنی دونوں کی عمر کا فرق بیان کیا تھا۔ مجھے پتا ہے وہ 16 سال کی ہے اور تم 32 سال کے، پر وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، اپنی معصومیت سے وہ تمہاری زندگی میں خوشیاں لے آئے گی۔ وہ بہت معصوم اور ناسمجھ ہے، اس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہوتے ہیں، تو تمہیں ابھی اس کو ٹائم دو گے، اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کرو گے اور پیار سے سمجھاؤ گے، آئی سمجھ؟ احسان صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی دادا جان، میں سمجھ گیا ہوں، اذنان بور ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بڑے صاحب کھانا لگ گیا ہے، نوکر نے آگاہ کیا تھا۔ چلو ہم آ رہے ہیں، احسان صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پیچھے اذان بھی کمرے سے نکل گیا۔ کیا کھائے گی میری پرنسس؟ احمد نے پری سے پوچھا جو ٹیبل پر موجود اتنا سارا کھانا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بھائی اتنا سارا کھانا کیوں بنایا ہے، کوئی آ رہا ہے کیا؟ پری نے تعجب سے پوچھا تھا۔ ہاں نہیں، کوئی نہیں آ رہا، یہ سب آپ کے لیے بنایا ہے، احمد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سچی اتنا کچھ؟ پری نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میری جان، احمد پری کے گال کھینچتے ہوئے بولا تھا، جس پر پری چپ سی گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، اور دادا جان بھی، پری نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں ہی اذنان اور احسان صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے تھے، احسان صاحب کا سربراہی کرسی پر، جبکہ اذنان احمد کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اذنان کو دیکھ کر پری ڈر کے ساتھ احمد کے ساتھ چپک گئی تھی، احسان صاحب کے ساتھ ساتھ اذنان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ ہمارے غصے سے اذنان نے جبرے بجتے تو بغیر کسی سے کچھ کہے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔
کھانے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں موجود تھا۔ احمد پری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پری احمد سے کافی گھل مل گئی تھی اور احمد نے بھی دل میں سے اسے چھوٹی بہن مانا تھا۔ احسان صاحب فون پر کسی سے مصروف تھے جبکہ عدنان سنگل صوفے پر بیٹھا اور ظاہر تو وہ فون میں مصروف تھا مگر تمام توجہ پری کی باتوں پر تھی جو احمد سے اپنے بچپن کی باتیں کر رہی تھی۔ چلو احمد کافی دیر ہو گئی ہے۔ احسان صاحب صوفے سے کھڑے ہوئے بولے تھے۔ جی دادا جان چلے۔ احمد کھڑا تھا بولا تھا۔ عدنان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ پری نے پوچھا تھا۔ آپ نہیں چندا میں اور دادا جان جا رہے ہیں۔ احمد پری کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ پری نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ یہاں رہو گی؟ آپ کو تو اچھا لگا تھا نا یہ گھر؟ اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے بھائی۔ پری روحانسی ہوتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں میری بیٹی اکیلی تھوڑی ہے، عدنان ہے نا تمہارے ساتھ۔ احسان صاحب نے پری کو خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں دادو یہ مجھے یہ پھر ماریں گے۔ پری احسان صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی جس کو عدنان اور احمد نے بھی بخوبی سن لیا تھا۔ نہیں میری بیٹی عدنان تو اب آپ کا شوہر ہے نا، وہ کیوں مارے گا آپ کو؟ وہ تو پہلے ہی سے غلطی ہو گئی تھی، وہ شرمندہ ہے اپنے کیے پر۔ احسان صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں مجھے آپ دونوں کے ساتھ جانا ہے، مجھے آپ دونوں کی بہت یاد آئے گی نا۔ پری نے بضد ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہم ملنے آئیں گے اپنی بیٹی کو، پر آپ بھی آنا عدنان کے ساتھ۔ احسان صاحب نے پری کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ پکا آپ مجھ سے ملنے آیا کریں گے نا؟ پری احمد اور احسان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کنفرم کرنے لگی تھی۔ جی چندا۔ احمد صاحب کے گال کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ احمد پری کے گال کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ اب ان دونوں سے مل کر روانہ ہوگی۔ پری جب تک کھڑی رہی جب تک ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ واپس اندر آئی تو جب تک عدنان اوپر جا چکا تھا۔ میں کون سے کمرے میں جاؤں؟ ان سے پوچھ لوں؟ اگر وہ غصہ کریں تو اتنے غصے والے لگتے تو نہیں، اور ویسے بھی دادو نے کہا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، پر سوری بھی تو نہیں کیا۔ پری سیڑھیوں پر کھڑی عدنان کی ذات پر تبصرہ کر رہی تھی۔ پری کمرے میں آئی تو دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، شاید اسی کی وجہ سے بند نہیں کیا تھا۔ دروازہ اندر داخل ہوتے ہی وہ سامنے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے شاید کوئی کام کر رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ ہلکی گرے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سنیے؟ پری قدم قدم چلتی ہوئی عدنان کے پاس آ کر رکتے ہوئے بولی تھی۔ بولو؟ عدنان نے بغیر نظر اٹھائے کہا تھا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے تو پری نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو میں کیا اپنی گود میں سناؤں یا لوری دوں تمہیں؟ عدنان نے غصے بھری آواز میں کہا تو پری کی بات کاٹتے کہا۔ وہ میں پری کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹکنے لگا تھا جس سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہاں بیڈ پر جا کر سو جاؤ۔ عدنان نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خوب اس کی آواز میں نمی محسوس کر چکا تھا، اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ پری آنسو صاف کرتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ جلدی سو گئی تھی۔ عدنان ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ صبح پری کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ سامنے گھڑی کو دیکھا جو 1 کا ہنسا دے رہی تھی۔ اللہ اللہ آج اتنی دیر ہوگی پری تمہیں؟ جلدی سے خود سے کمفرٹ اتار کر بیگ میں جو وہ ساتھ لائی تھی اس سے کپڑے نکال کر واش روم چلے گی۔ باہر نکلی تو لوسی پنک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک جینس پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو برش کیا اور گیلے بال کمر پر ڈال دیے جو اس کے گھٹنوں تک آتے تھے۔ تیار ہو کر نیچے کچن میں آئی تو سامنے ہی بوا کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ گڈ مارننگ بوا، پری سلیب پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کھاؤ گی ناشتے میں؟ بوا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب تو دوپہر ہو گئی ہے تو میں کھانا ہی کھا لوں گی۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ ویسے دیر لگے گی، تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ ویسے بھوک تو لگی ہے، چلے میں جب تک نماز پڑھ لیتی ہوں تب تک کھانا بھی بن جائے گا۔ پری کہتی سلیب سے اتری تھی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تب تک تو بن ہی جائے گا، بوا نے کہا اور پری کچن سے نکل گئی تھی۔ پری سے بیٹا آ جاؤ کھانا تیار ہے، بوا نے کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ آگے بوا، پری تیز سے سیڑھیاں اترتے بولی تھی۔ بوا ٹیبل پر سلاد رکھ رہی تھی جب فضا میں پری کی چیخ گونجی تھی۔ اللہ خیر ہے۔ بوا جلدی سے کچن سے نکلتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس کی جہاں پری ہوش و حواس سے بیگانہ گری ہوئی تھی، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ پری میری بچی آنکھیں کھولو۔ بوا اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے چہرہ تپتپا رہی تھی۔ رابرٹ، بوا نے دوسرے ملازم کو آواز دی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ جلدی سے کمرے میں لے کر چلو بی بی کو، اور ڈاکٹر کو فون بھی کرو۔ بوا رابرٹ نے مل کر پری کو کمرے میں لے گئے اور ڈاکٹر پٹی کر کے چلا گیا تھا۔ پری ابھی بھی دوائی کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ جب عدنان آیا کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے نظر اس پر گئی، ماتھے پر پٹی پر گئی تھی تو تشویش ہوئی۔ نیچے کھانا کھانے گیا تو بوا سے پتہ چلا عدنان نے تو کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ واپس کمرے میں آیا تو بیڈ خالی تھا اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سر جھٹکتا بیڈ پر جا کر لیپ ٹاپ کھولے مصروف ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب واش روم کا دروازہ کھولے وہ باہر آئے تھے۔ عدنان نے نظر اٹھا کر دیکھا، سفید دھلا دھلا سا چہرہ سفید چادر میں مقید تھا۔ پری بغیر اسے دیکھے جائے نماز اٹھائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عدنان کو بہت برا لگا تھا اپنا آپ اسے اگنور کرنا، غصے میں اب اس سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ارے میری بیٹی نیچے کیوں آئی؟ بوا پری کو آتا دیکھ کر بولی تھی۔ بوا ٹھیک ہو؟ میں پری نماز کے لیے بندھا گیا دوپٹہ کھولتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ چاہیے تھا؟ بوا ممی کافی ٹھیلتے ہوئے بولی تھی۔ جی بھوک لگی ہے۔ پری بالوں کو جوڑے سے ایجاد کر رہی تھی، لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے تھے۔ اچھا تم یہ کافی عدنان بابا کو دے آؤ، تب تک میں کھانا گرم کرتی ہوں، بوا پری کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں؟ پری نے خود کی طرف کنگھی کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بیٹا تم
اب جلدی سے جاؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ غصہ کریں گے۔ مرتی کیا نہ کرتی کافی لے کر کمرے کی جانب چل دی تھی۔ پری کمرے میں داخل ہوئی تو عثمان کچھ ڈاکیومنٹس کھولے بیٹھا تھا۔ پری قدم قدم چلتی ہوئی آئی، ابھی وہ ٹیبل سے دور ہی تھی جب اس کا پاؤں قالین میں اٹکا تو چائے ہاتھ سے چھوٹ کر ڈاکیومنٹس پر جا گری۔ تم اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا ہے؟ عثمان غصے سے بھنکارا تھا وہ میں۔ پری نے اپنے انگل ڈالنے والے آنسو کو روکتے ہوئے بولنے کی کوشش کی تھی، کیا وہ میں لگا رکھی ہے؟ اتنے اہم ڈاکیومنٹس تھے میرے، دادا جان نے بھی نہ مصیبت گلے میں ڈال دی ہے میرے۔ عثمان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ پری تو خود کے لیے استعمال مصیبت کے الفاظ میں گم ہوگی جب عثمان نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اب کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے، عثمان نے بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ پری بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، پیچھے عثمان اپنا سامان اٹھانے لگا تھا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کب سے روئی جا رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ پری جب سے کمرے سے آئی تھی بوا کے گلے روئی جا رہی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھی، چوٹ میں سے بھی ہلکا ہلکا خون میں رس رہا تھا۔ بوا میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتی نا؟ پری ہچکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہو، بوا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر انہوں نے مجھے مصیبت کیوں کہا؟ جو تنگ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مصیبت، میں کوئی تنگ تھوڑی کرتی ہوں۔ عثمان جو باہر جا رہا تھا کچن سے روتی ہوئی پری کی آتی آواز سے کوئی قدم وہیں ٹھہر گئے تھے۔ کس نے کہا ایسا؟ بوا گلے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جو اوپر ہے نا، دادا جان کے بیٹے۔ پری عثمان کا ذکر کرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ عثمان؟ بوا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ عثمان بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کسی پر غصہ آتا تو چپ ہو جاتا تھا۔ جی وہی عثمان، شان پری ناک سکوڑتے ہوئے بولی تھی۔ عثمان نے حیرت سے ٹڈی کو دیکھا تھا، کیسے اس کا نام بگاڑی تھی؟ شرم کرو، لڑکی شوہر ہے تمہارا۔ بوا پری کے سر پر چپڑ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ ڈانٹتے ہیں تو اپنے کہا تھا شرم کرو، لڑکے بیوی ہے تمہاری، پری نے منہ بلاتے ہوئے کہا تھا۔ پری کی بات سن کر بوا نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ باہر کھڑے عثمان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، وہ تو وہاں کھڑا یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ باہر جا رہا تھا۔ میں نا پاپا کے پاس جا کر ان کی شکایت لگاؤں گی، پری نے اداس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا لگا دینا، جب جاؤ گی پاکستان؟ بوا نے اس کا غصہ کم کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پاکستان تو نہیں رہتے، پری نے بوا کی بات کو درست کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کہاں رہتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جب میں ان کے پاس جاؤں گی تو چچی جان کی بھی اور وہ بھی مجھے منحوس بولتی تھی، پھر دیکھیے گا کیسے بابا ان کی پٹائی لگائیں گے اور عثمان کی بھی شکایت لگاؤں گی۔ پری ایک دفعہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ بری بات، ایسے تھوڑی مرنے کی بات کرتے ہیں، بوا نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بابا مجھے پہلے کہتے تھے وہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد کسی نے نہیں کہا۔ چچی کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں، جب پیدا ہوئی تو میری ماں چلی گئی، اس کے بعد پاپا، پر میں نے تو نہیں مارا نا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں اپنی ماما کو۔ پری بوا کے گلے لگی اپنا دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ پری کے باتوں سے بوا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ باہر کھڑے عثمان کی بھی یہی حالت تھی، وہ بہت معصوم ہے، وہ یتیم ہے۔ عثمان کے کان میں سان صاف کے جملے گونجے تھے تو چپ چاپ گھر سے نکل گیا تھا۔ عثمان کافی دیر سے گھر لوٹا، کمرے میں آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی، باہر نکل کر نیچے آیا تو بوا تہجد پڑھنے کمرے سے نکلی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بوا عثمان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بوا وہ کہاں ہے؟ عثمان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں کہا تم نے ایسا؟ اسے پتہ ہے وہ کتنا روئی تھی 2 دن کی دلہن کے ساتھ، کوئی ایسا سلوک کرتا ہے کیا؟ بوا عثمان کو ڈانٹنے لگی تھی۔ بوا میرا بہت امپورٹنٹ پیپر تھا جس پر آپ کی چہیتی نے چائے گرا دی، عثمان نے صفائی دیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا سوری، اب نہیں کچھ کہوں گا، عثمان نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا۔ بیوی ہے تمہاری تو اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آ۔ جی جانتا ہوں بیوی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرے کمرے میں ہے، لے جاؤ۔ بوا کہتی نماز والے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عثمان بوا کے کمرے میں آئے تو تکیے کو سینے میں بچھے سو رہی تھی۔ عثمان چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر اس کے سرانے بیٹھ گیا، بال بستر پر پھیلے ہوئے تھے، کچھ منہ پر بھی آ رہے تھے۔ عثمان نے ہاتھ آگے بڑھا کے چہرے سے بال ہٹائے، نظر اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے میں لگی تھی، نظر اس کے چہرے سے بھٹکتی ہوئی اس کے بھرے ہوئے گالوں پر آ کر جیسے رک سی گئی تھی۔ عثمان کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی انہیں چھونے کی، وہ تو اس کا محرم تھا، اپنی خواہش پر لبیک کہتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ پری نے کے قسمت آنے سے فوراً دور ہوا، نظر اٹھا کے اس کے حسین چہرے کو دیکھا جو نیند میں بھی لال ہو رہا تھا۔ عثمان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ دوڑتی تھی، نظر اس کے ماتھے پر لگی، شور پر گئی تھی، جھک کر اپنے لوگوں سے مرہم لگا دی بغیر ایک پل کی بھی تاخیر کیے پری کو اپنی باہوں میں بڑھتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ کمرے میں آ کر آرام سے پری کو بیڈ پر لٹایا، خود بھی اس کے نزدیک ہی لیٹ گیا۔ صبح عثمان کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، آج اس کا آف تھا اس لیے لیٹ اٹھا تھا۔ ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی، اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم میں گھس گیا تھا، تھوڑی دیر بعد شاور لے کر نکلا، وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا، بالوں کو سیٹ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ ناشتہ بنانے کا تھا، کیونکہ رات کو ہی بوا کی بیٹی کے بچہ ہوا تھا تو وہ چھٹی پر چلی گئی تھی۔ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بلو پلازو کے ساتھ لیمن کلر کی گھٹنوں سے اونچی شرٹ پہنے ہوئے کھڑی تھی، براؤن بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیا ہوا تھا۔ عثمان تو کچن کی حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گیا تھا، کہیں سلیب پر جلے ہوئے ٹوسٹ پڑے تھے تو کہیں ٹوٹے ہوئے انڈے پڑے تھے، برتنوں کا الگ سے ڈھیر ڈھکا ہوا تھا سنک میں۔ کیا کر رہی ہو؟ عثمان نے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ میں ناشتہ بنا رہی تھی، پری نے بغیر مڑے کہا تھا۔ بنا رہی تھی یا کوشش کر رہی تھی؟ عثمان نے ایک نظر کچن کو دیکھتے ہوئے طنز کیا تھا۔ وہ مجھے آتا نہیں نا، پری دھیرے سے کہتی ہوئی مڑی تھی۔ عثمان تو اس کے چہرے کے نقوش میں مربوط سا کھو گیا تھا، سرخ و سفید
چہرے پر جگہ جگہ آٹا لگا ہوا تھا، چند بارہ لٹے اس کے چہرے کو بغیر کسی حق سے چھو رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک جو سردی کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، سرخ گلابی ہونٹ جن کو اس وقت وہ چبا رہی تھی، نیلی آنکھوں میں کاجل کا پہرا اذران کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اذران چلتا ہوا بالکل اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ بڑھا کر چہرے پر لگا آٹا صاف کیا کر رہی تھی پیاری؟ اذران نے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ پری تو منہ کھولے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی۔ اذران نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر منہ بند کیا تھا۔ مجھے بھوک لگی تھی اور مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ پری اذران کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہاں جا کر بیٹھو۔ اذران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا تو پری چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اذران نے آملیٹ بنایا، 7 ٹوسٹ گرم کیے اور ڈش میں سے جا کے پری کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ پری نے ایک نظر اذران کو دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، پھر خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد اذران کسی کام سے گھر سے نکل گیا تھا۔ پری گھر دیکھنے لگی، تھک ہار کر نماز پڑھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اذران شام کو دیر سے گھر آیا تھا، کمرے میں آیا تو کمرے میں نیند تاریکی تھی۔ اذران نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ سامنے ہی وہ کمفرٹ میں گھسی خوابے خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ بال اس وقت چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے، ایک ہاتھ تکیے پر رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرا پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ سوئی ہوئی اس وقت وہ سلمنگ بیوٹی ہی لگ رہی تھی۔ اذران ایک نظر اس کو دیکھتا ہوا الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا تھا، شاور لے کر نکلا، بال بنا کر بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اس کو اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا تو جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اپنے اوپر دیکھا تو پری اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ اذران تو ہکا بکا سے اس کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے اس کو تکیہ سمجھ کر سو رہی تھی، منہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ اذران نے ہاتھ بڑھا کر چہرے سے بال ہٹائے۔ میری لٹل پیری، اذران نے کہتے ہی پری کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور مسکراتے ہوئے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ صبح اذران کی آنکھ کھلی تو سامنے نظر پری پر گئی جہاں پری کھڑی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ اذران چلتا ہوا پری کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا، پھر اسے اپنے حساب میں لے لیا۔ گڈ مارننگ پیری، اذران نے منہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پری کے اذران کی حرکت سے جان ہوا ہونے لگی تھی۔ پری تو پہلے اذران کے کل والے رویے سے پریشان تھی۔ پیار، اذران نے گردن پر اپنے دکھتے لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ پری ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ آپ بہت پیاری ہو۔ اذران نے بالوں سے منہ نکالتے ہوئے کہا تھا۔ سچی میں سب کو پیاری لگوں گی تو سب مجھے پیار کریں گے، پری نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ سب نہیں، صرف میں، اذران نے ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ پری منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں اور میری چھوٹی سی مسز اور صرف شوہر ہی ایسے پیار کر سکتے ہیں۔ اذران نے پیار سے پری کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ پر آپ نے مجھے کتنا برا ڈانٹا تھا جب میں آپ کے کمرے میں آئی تھی، اور آپ نے اس دن بھی مجھے ڈانٹا تھا نا؟ پری منہ نیچا کیے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ تو آپ نے بھی تو میرا کتنا مہنگا پرفیوم توڑا تھا اور میرے کتنے اہم ڈاکومنٹ تھے پتہ ہے آپ کو؟ اذران نے بھی اسے گھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تو وہ تو آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا نا؟ چلو چھوڑو یار، ہم اب پچھلی باتیں بلا کر فرینڈ شپ کرتے ہیں۔ اذران نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھ پر دوبارہ غصہ نہیں کریں گے نا؟ پری منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں کروں گا، اذران نے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، پہلے پرومس، پھر بنوں گی آپ کی فرینڈ، پری ہاتھ آگے کرتے بولی تھی۔ ہاں ہاں میری انوسینٹ اینجل، وعدہ؟ اذران نے اس کے چھوٹے نرم سے ہاتھ کو اپنے بھاری ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر پری کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اذران نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے اذران، پری اس کے سینے میں چھپی من منائی تھی۔ اتنے پیار سے نام لوگی تو میں کیسے چھوڑوں گا؟ اذران نے گہرا تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز نا، پری نے منہ اوپر کرتے ہوئے کہا تھا۔ اذران کو اس وقت پری پر اتنا پیار آیا کہ چپکے اس کے سرخ لبوں کو اپنے پیاسے لبوں سے چھو لیا تھا۔ جاؤ نیچے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اذران نے پری کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جو شرم کی وجہ سے نیچے منہ کی اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ پری کہہ کے نیچے چلی گئی، پیچھے اذران بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، کب وہ چھوٹی سی لڑکی نے اپنی معصوم باتوں اور حرکتوں سے اذران کا دل جیت لیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ معصوم سی لڑکی اب اس مغرور انسان کی جان بن گئی تھی۔ اور صبح سے ہی موسم کافی خراب تھا، سردیوں کا مہینہ تھا اور بارش کا بھی امکان تھا۔ نیوز میں بھی تیز بارش کا بتایا جا رہا تھا۔ اذران اس وقت میٹنگ ہال میں تھا، میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں آیا، امی کی گھر سے چلا آیا تھا۔ روم میں آ کر کوٹ سیٹ کی سیٹ کی پشت پر ڈالا، آستینوں کو کونے تک فولڈ کیا اور فائل کو دیکھنے لگا۔ اذران کو آج کافی دیر ہو گئی تھی، بارش کافی ٹائم پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ سر 10 بج گئے ہیں، آج کافی دیر ہو گئی ہے آپ کو، اذران کی سیکرٹری نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اذران نے سر سیٹ کے پیچھے ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر، بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے، اب تو چلے جائیں آپ، رابرٹ، اذران کے سیکرٹری نے مشورہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تو میں دیکھ لینا، اذران نے والٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا اور آفس سے نکل گیا۔ اذران گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بوا، اذران نے بوا کو آواز دی پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پیری، اذران نے سڑے چڑھتے ہوئے پری کو آواز دی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو وہاں بھی ہر طرف اندھیرا ہی تھا۔ اذران نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا پر لائٹ نہیں تھی۔ پیری، میری جان، آپ ہوں یہاں؟ اذران چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا تھا۔ اذران پری کے پیچھے سے نکل کر اذران کے گلے لگ گئی تھی۔
پری کیا ہوا ہے؟ اذران اس کے آنسوں سے پریشان ہوا تھا۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، پری ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی۔ سن میری جان، آج لیٹ ہو گیا، کام زیادہ تھا۔ اذران نے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ بہت گندے ہیں، دادا جان کو بتاؤں گی، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ پری اذران سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی۔ سوری نا میری خرگوشنی۔ اذران نے دوبارہ اپنے سال میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں آپ سے کٹی ہوں۔ پری اپنے سیدھے ہاتھ کی لٹل فنگر دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں میری جان، آپ بہت معصوم ہو۔ اذران نے پری کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا آپ؟ پری نے دوبارہ اذران کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چاہ رہا۔ اذران نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کہ پری اب اذران کے اوپر تھی اور اذران نے بیڈ پر آرام کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ یار بس کرو، میری ساری شرٹ خراب کر دی، اذران نے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اذران، آپ بہت گندے بچے ہیں، پری سینے پر مکہ مارتے بولی تھی۔ جو میں بہت گندا بچہ ہوں، اذران نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ میری جان، آپ بوا کے پاس چلی جاتی ہیں، انہیں بلا دیتی، اذران نے اس کے بال سلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گھر پر نہیں ہے اذران، میں نے بہت ڈھونڈا تھا، پری نے اذران کے سینے پر سے سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا کہاں جا سکتی ہیں؟ وہ بتا کر نہیں گئی مجھے، اذران نے واپس پری کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ اب سو جاؤ، اذران نے پری کو سیدھا لیٹتے کہا اور خود اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ صبح پری اٹھی تو اذران نہیں تھا۔ تیار ہو کر نیچے کچن میں آئی تو بوا سامنے برتن دھو رہی تھی۔ بوا آپ کہاں تھی کل؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، پری سلیب پر بیٹھتے بولی تھی۔ بیٹا میرا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا تھا، میں آئی آپ کے پاس پر آپ سو رہی تھی، بوا نے پری کو جوس دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اچھا اب ٹھیک ہے وہ؟ پری بریڈ کھاتے ہوئے بولی تھی۔ جی بیٹے اب تو ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ بوا پیسے چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں اذران سے بول دوں گی، پری نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، چاہیے ہوں گے تو میں بتا دوں گی۔ پری ناشتے سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گئی تھی۔ نماز وقت ہوا تو وضو کر کے نماز پڑھنے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نماز والے کمرے سے نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو سامنے اذران صوفے پر بیٹھ کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پری کو دیکھ کر مسکرا پڑا تو پری چلتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اذران نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ اذران ابھی بھی بات کر رہا تھا جبکہ پری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے کے گرد سفید دوپٹہ بندھا ہوا تھا۔ اذران نے آگے بڑھ کر ماتھے کو عقیدت سے چوم لیا جس پر پری کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ اذران نے تھوڑی دیر بعد فون بند کیا اور پورا پری کی طرف ہوا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ ناشتہ کیا تھا؟ اذران نے پری کا دوپٹہ کھولتے بولا تھا۔ جی بوا نے بنا کر دیا تھا۔ آگے بوا پوچھتا ہوں میں ان سے کہاں گئی تھی؟ میری معصوم پری کو اکیلا چھوڑ کر؟ اذران نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ نہیں نہ چھوڑ دے اذران، ان کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی اس لیے وہ چلی گئی، پری نے کھڑا ہوتے ہوئے اسے روکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہا؟ اذران نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ چوٹ لگ گئی تھی؟ نہیں اس سے پہلے آزی، پری نے منہ نیچا کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے میری لٹل پیری، اتنے پیار سے اگر میرا نام لوگی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اذران پری کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ پری نے اوپر ہو کر اذران کی گال پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اذران نے کھینچ کر اور اپنے نزدیک کر لیا، اس کے کھلے بالوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ اذران کافی دیر گزر گئی مگر اذران پیچھے نہیں ہٹا تو پری نے ہمت کر کے آواز دی تھی۔ اذران نے بغیر پیچھے ہٹے جواب دیا تھا۔ مجھے نہ احمد بھائی یاد آ رہے ہیں تو آپ مجھے لے کے چلے ان سے ملوانے کے لیے پلیز، یا رومانس کے ٹائم تمہیں وہ میرا سالہ یاد آ رہا ہے؟ اذران پر مذاقتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے اتنی گندی گالی دی؟ پری اس کی گود سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں یار، گالی تھوڑی دی ہے، اذران نے دوبارہ اپنے ساتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آزی، آپ نے دی ہے اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی، پری نے خفگی سے کہتے منہ موڑ لیا تھا۔ اچھا میں نے تو سوچا تھا کل دادا جان کی طرف چلیں گے، مگر آپ ناراض ہو تو کسی اور کو ہی لے کے جانا پڑے گا ساتھ، اذران نے تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر سوچنے والے انداز میں کہا تھا۔ سچ اذران، ہم چلیں گے؟ پری نے چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں پری، ابھی تو کوئی ناراض تھا نا مجھ سے؟ اذران نے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے اللہ، کون ناراض تھا آپ سے؟ مجھے بتائے ذرا، پری اذران کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ نہیں کون تھی خوبصورت سی لڑکی، اذران نے ہاتھ کے انگوٹھے سے پری کی گال چلاتے ہوئے کہا تھا۔ خوبصورت تو میں بھی ہوں آزی، پری نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا تھا۔ پری کی بات پر اذران کو بے انتہا پیار آیا تھا، اس کے نرم ہونٹوں کو اپنی دلسرس میں لے چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تو پری تیز تیز سانس لینے لگی تھی، اذران سینے سے لگائے بیٹھ چکا تھا۔ آپ بہت گندے بچے ہیں آزی، پری سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جی میں بہت بگڑا ہوا ہوں، اذران نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہم جائیں گے نا آزی، بتائیں نا، پری نے سانس درست کرتے ہوئے دوبارہ اپنی بات دہرائی تھی۔ جی میری جان، ہم جائیں گے، اذران نے پری کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھی سے سلاتے ہوئے کہا تھا۔ بہت دن رکیں گے نا، جتنے دن میری پیری چاہے گی اتنے دن، اذران کہتا اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا تھا اور جا بجا اپنا لم سے چھوڑنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، اذران اس وقت لاؤنج میں موجود تھا، بلو جینز کے ساتھ بلیک ہائی نیک پہنی ہوئی تھی، ساتھ بلو ہی کوٹ تھا، بالوں کو اچھی طرح سے جیل کے ساتھ سیٹ کیا ہوا تھا، معمول کے مطابق دایاں ہاتھ میں رولیکس گھڑی پہنی ہوئی پوری طرح سے تیار تھا، صوفے پر ٹانگ رکھے وہ کب سے پری کا انتظار کر رہا تھا۔ پری اب آ بھی جاؤ، اذران نے دوبارہ آواز دی جو مسلسل آدھے گھنٹے سے دے رہا تھا۔ بس آگے 2 منٹ، پری نے بھی وہی کہا جو آدھے گھنٹے سے کہہ رہی تھی۔ یار کب سے ویٹ کر رہا ہوں، تمہاری شادی نہیں
اور تمہاری تیاری نہیں ختم ہو رہی، ہم کسی کی شادی میں تھوڑی جا رہے ہیں، عثمان نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو واقعی حد ہو گئی تھی، آ گئی ہوں آپ بنا پری سیڑھیاں اترتے ہوئے بولے تھے۔ عثمان تو اس کو دیکھ کر ہی محبوب سا رہ گیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ پری عثمان کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی۔ عثمان تو اسے اس کے روپ میں دیکھ کر کھوسا گیا تھا، لیمن کلر کا ٹخنوں سے اوپر فراک جس پر خوبصورت کھلتے گلاب بنے ہوئے تھے، ساتھ وائٹ جینس تھی جو کہ مشکل سے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ لمبے بالوں کو ذات چھوڑا ہوا تھا چہرہ، ہر عارضی چیز سے پاک تھا۔ وہ اس سادے سے اولے میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ ایسے بتائے بھی پری نے عثمان کے آگے چٹکی بجاتی ہوں۔ عثمان ہوش میں آتے ہوئے بولا تھا کہ بتائے کیسی لگ رہی ہوں پری؟ فراق ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے گول گول گھومتے ہوئے بولی تھی، بہت پیاری۔ عثمان ایک نظر اس کے حسین سراوے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، سچی؟ پری نے آبروش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یس مائی لو، عثمان نے اس کو اپنے ساتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ چلے اب دیر نہیں ہو رہی، پری سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی۔ چلے مسز عثمان۔ عثمان نے اپنی چوڑی ہتھیلی آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ یس مسٹر عثمان، لیٹس گو۔ پری اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی اور دونوں باہر کی جانب بڑھتی ہے۔ عثمان انہیں کافی دیر ہو گئی تھی سفر کرتے ہوئے کیونکہ وہ لوگ دوسرے شہر میں مقیم تھے۔ عثمان جب سے فون میں مصروف تھا اور پری جب سے بور ہو رہی تھی، آخر کو پری جھنجھلاتی آواز آئی تھی، یس پری؟ عثمان نے فون میں مصروف ہی جواب دیا تھا۔ آپ ہی بند کریں، پری نے موبائل کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا تھا۔ لو کر دیا بند، اور کچھ عثمان نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بتائے کب آئے گا گھر؟ پری پوری عثمان کی طرف مڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، میری جان بور ہو گئی ہے؟ عثمان نے پری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا جو اس کے سینے سے آ رہی تھی۔ جی، اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، پری بچوں والا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو سو جائیں۔ عثمان نے پری کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا جو ہوا سے اڑ کر منہ پر آ رہے تھے۔ کیسے سو میں گر گئی تو؟ ایسے سوئی نہیں گرتی، عثمان نے اپنی سال میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ پکا؟ پری سر اٹھا کر عثمان کو دیکھنے لگی تھی۔ جی جانے عثمان، پکا؟ عثمان نے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ عثمان، پری اس کے سینے میں منہ چھپائے منہ بنائے تھے۔ بولو میری جان، عثمان نے محبت پر شور لہجے میں کہا تھا۔ بہت اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماما بابا کے بعد میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ آپ مجھے کبھی بھی واپس تو نہیں بھیجیں گی نا پری؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی سانس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ عثمان پری کی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا تھا۔ آپ ہی تو میری بے رنگ زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہیں، آپ کو کیسے خود سے دور کر سکتا ہوں؟ عثمان بولتا۔ اس کا مزید پرنوش لے گیا تھا۔ پری بھی اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھتی آنکھیں میر چکی تھی۔ پری بھی واقب اب تو ہم گھر آ گئے ہیں، عثمان نے پری کا گال سب دباتے ہوئے کہا جو بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ کیا ہے آزی، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پری نیند سے بوجھل آواز میں بولی تھی۔ گھر آ گئے ہے بیبی، اٹھو۔ عثمان نے پری کے بال درست کیے جو سونے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ سچی؟ پری آنکھیں مسلتی ہوئی بولی تھی۔ چلو نکلو باہر۔ عثمان دروازہ کھولتے باہر نکلا، پیچھے پری بھی نکلی اور اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادا جان عثمان صاحب لانچ میں موجود اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب پری کی چہتی آواز سے سر اٹھایا تھا۔ وہ میری بیٹی، عثمان صاحب صوفے سے کھڑے ہوئے بولے تھے۔ پری بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا ہے۔ پری تھوڑی دور ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہم نے بھی یاد کیا اپنی بیٹی کو، احمد تو روز فون پہ پوچھتا ہے۔ عثمان صاحب نے مسکراتے پوچھا تھا، بہو سے ہی ملتے رہیں گے یا مجھ سے بھی ملیں گے؟ عثمان قدم چلتا ہوا پری کے برابر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے شیر، تم تو میری آنکھوں کا نور ہو۔ عثمان صاحب عثمان کو گلے لگاتے ہوئے بولے تھے۔ کہاں ہے گھر والے؟ عثمان نے اطراف میں سرسری سی نگاہ دلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مال گئی ہے شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے، اور تم بیٹھو بیٹا، عثمان صاحب نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ عثمان صاحب کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ پری عثمان صاحب کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ عثمان، خیال رکھنا میری بیٹی کا۔ عثمان خیال رکھتا ہے میری بیٹی کا، عثمان صاحب نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی دادا جان رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے روز میرے کہنے پر آفس سے جلدی آتے ہیں اور میرے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور میرے لیے چاکلیٹ بھی لاتے ہیں۔ پری جوش سے بتا رہی تھی جبکہ عثمان دادا جان کی مسکراتی نظروں سے خائف ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آزی مجھے پیار بھی، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عثمان نے ٹوکا تھا۔ انف پری، عثمان نے بیچ میں ہی روکتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا بھروسہ، سب ہی کھول کر رکھ دیتی۔ کیا ہوا آزی، مجھے بتانے تو دے دادو کو۔ پری یہ بات کا اثر لیے بغیر بولی تھی۔ ابھی میری بیٹی تھک گئی ہوگی تو پہلے ریسٹ کرتے ہیں، باقی باتیں بعد میں۔ عثمان صاحب نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے دادا جان، کھانے پر ملاقات ہوگی۔ عثمان فوراً کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بہت معصوم ہے میری بچی، زمانے کی گندی نظروں سے بچانا جہاں تک ممکن ہو سکے۔ عثمان صاحب نے عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی آپ بے فکر رہیں۔ شکریہ اس نمونہ کو میری زندگی میں لانے کے لیے، عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عثمان صاحب کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ عثمان، مجھے باتیں کرنی ہیں، خود کر رہے ہیں۔ پری خفا ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جاؤ برخدا، ورنہ تمہاری چھوٹی بیوی ناراض ہو جائے گی۔ عثمان صاحب نے شانے تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو جناب۔ عثمان پری کا ہاتھ تھامے اوپر کی جانب چل دیا تھا۔ کمرے میں آ کر عثمان فریش ہونے چلا گیا۔ پری پورا کمرہ کی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کمرہ بہت نفیس چیزوں سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف مہنگے شو پیس رکھے ہوئے تھے۔ عثمان فریش ہو کر نکلا، سامنے نظر گئی جہاں پر پری ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی
چین کا ہک کھولنے کی کوشش کری تھی، اسران کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی اور قدم قدم چلتا ہوا بالکل پری کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اذنان نے بہکتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ پری جو نیچے منہ کیے چین کھولنے میں لگی ہوئی تھی، اذنان کی بات سے چونک کر شیشے میں دیکھا جہاں وہ جانسار نظروں کے حصار میں لیے اسے کوئی دیکھ رہا تھا، وہ یہ نہیں کھول رہا عارضی۔ پری نے ہک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اذنان نے پری کی گردن سے بال ہٹائے اور ہک کھولنے لگا۔ لو ہو گیا۔ اذنان اپنے بے لگام ہوتے جذباتوں کو روکتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ شکریہ میرے ہینڈسم ہسبینڈ، پری اذنان کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی اور چھپک کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ پیچھے اذنان ہنستا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پری جب فریش ہو کر نکلی، سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو اذنان سو چکا تھا۔ اللہ یہ سو بھی گئے! پری بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بیڈ کی طرف آئی تھی۔ اذنان نے پری بیڈ پر اذنان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کونیا اذنان کو سینے پر رکھ کر اونچا ہو کر اذنان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اللہ اللہ، آپ سوتے ہوئے کتنے کیوٹ لگتے ہیں! پری اذنان کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ جھک کر اذنان کے ماتھے پر اپنے نازک لب رکھ دیے تھے۔ آضی آپ کی پلکیں تو بالکل میری جیسی ہیں، لمبی اور مڑی ہوئی، کہتے اپنے لب اس کے پلکوں کو چھو لی تھی۔ آضی آپ کے گال بھی میری طرح ہیں، سافٹ سافٹ۔ پری اذنان کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ پیری مجھے میری کم اور اپنی تعریف زیادہ کری ہے۔ اذنان کب سے آنکھیں بند کیے اپنی پیری کی باتیں اور حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ آضی آپ کے ہونٹ کالے کیوں ہو رہے ہیں؟ اوہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں نا، اس لیے اب نہیں کرنے دوں گی میں آپ کو اسموکنگ۔ دیکھیے میرے لپس پنک ہیں اور آپ کے براؤن، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ پری اذنان کے ہونٹوں کو انگلی سے چھوتے ہوئے بولی تھی۔ پری کی اتنی قربت سے اذنان کے جذبات جو اتنی دیر سے وہ قابو کیے ہوئے تھا، بے لگام ہونے لگے تھے۔ اذنان نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر کروٹ لیا تھا۔ اب سین کچھ ایسا تھا کہ اذنان اب پوری طرح پری کے اوپر تھا، جبکہ پری ہونک سا منہ کھولے اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی آپ کے میرے لپس کالے ہیں اور آپ کے پنک؟ اذنان اپنا چہرہ پری کے قریب لاتے ہوئے بولا تھا۔ اذنان کی گرم سانسیں پری کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ جی آپ دو دو دیکھے لیں، آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کے بلیک ہیں، میں تو نہیں کرتی نا، پری اذنان کی بے باک نظروں سے ٹوٹے لفظوں میں بولی تھی۔ اور آپ کے پنک؟ اذنان ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے خشک پڑتے لبوں کو سراتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ جی اذنان کی اتنی قربت سے پری کی جان نکلنے کے در پر تھی۔ وہ معصوم جان کہاں اس کی شدت برداشت کر سکتی تھی؟ نہیں مجھے تو نہیں لگ رہی جی نہیں ہے، اب وہ جیلس ہو رہی ہیں نا، پری مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھتے ہیں، دیکھے تو صحیح، اذنان نے کہتا شدت سے اس کے لبوں کو قید کر دیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر واحد جلتا لیمپ بھی آف کر دیا۔ اب اس کے بے لگام ہوئے جذبات کو قابو میں لانا مشکل تھا۔ صبح اذنان کی آنکھ دروازے کے بجنے سے کھلی تھی۔ اپنے ساتھ لیٹی پری کو دیکھ اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سی نیند میں سو رہی تھی۔ اذنان کو رات کے واقعات یاد آتے، لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جھک کر پری کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے آرام سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر خود دروازہ کھولنے کھڑا ہو گیا تھا۔ بولو۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازم کھڑا تھا۔ بڑے صاحب ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم نے سر جھکا کر ادب سے کہا، ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، کہہ کر اذنان دروازہ بند کرتا واش روم میں کی طرف چل دیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ نہا کر نکلا، بلیک جینس کے ساتھ ریڈ ٹی شرٹ پہنے جس میں سے اس کے خوبصورت بازو نظر آ رہے تھے۔ بال ڈرائی کر کے خود پر پرفیوم چھڑکا، ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا جس کے حسین چہرے پر روز کے مقابلے میں کافی فریش نظر آ رہا تھا۔ شاید پری کے قربت کا اثر تھا جو آج وہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ خود کو ایک نظر دیکھتے بیڈ کی طرف رخ کیا جہاں اس کی چھوٹی سی کائنات خواب خرگوش کا مزہ لے رہی تھی۔ جان اذنان اٹھ بھی جائیں، اذنان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا، پر پری پھر سے مس نہیں ہوئی تھی۔ پیری میری میٹھی سی خرگوشنی۔ انوس خاموشی جانے جہاں پر کوئی رسپانس نہیں، میری چھوٹی سی دنیا۔ اذنان اس کو پکار بھی رہا تھا، ساتھ اس کے بال بھی سہلا رہا تھا، پر پری نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس کو مزہ آ رہا تھا اذنان نے کہ ایسے پکارنے سے۔ یار اب جاگ بھی جاؤ، پوری رات سو کر نیند پوری نہیں ہوئی، اذنان کہتا اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے چھپا کے تھا۔ اذنان جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اس لیے اس کو اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ اللہ اللہ اذنان آپ کس قدر جھوٹے ہیں! اذنان کی بات پر پری پلکیں جھپکتی اٹھ بیٹھی اور اسے گوننے لگی تھی۔ کیا جھوٹ کہا ہے؟ سوئی نہیں تھی کیا؟ اذنان کو اپنی ہنسی چھپانا مشکل لگ رہی تھی پری کا منہ کھلا دیکھ کر۔ آپ نے سونے کب دیا؟ پری نے حیرت زدہ ہو کر کہا تھا۔ اچھا میں نے کیوں سونے نہیں دیا؟ اذنان پری کو اپنے سامنے لیتا ہوا بولا تھا۔ آپ نے وہ پری سوچنے لگی تھی۔ کیا میں نے وہ؟ اذنان اس کو اپنے سال میں لیتا ہوا بولا تھا۔ تنگ؟ ہاں آپ نے تنگ کیا تھا، پری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا میں نے کیا تنگ کیا تھا؟ پر وہ تو میرا پیار تھا، اذنان کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا جس سے اس کے لب پری کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ مجھے کیوں جگایا ہے آپ نے؟ پری اس کو رات والے موڈ میں آتا دیکھ کر فاصلہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ناشتے کے لیے؟ اذنان اس کو ابھی بھی اپنے سال میں لیے ہوئے تھا۔ ہاں مجھے بھوک بھی لگی ہے، پری بات سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ جب تک میں انتظار کرتا ہوں۔ اذنان اس کے لبوں کو ہلکا سے چھوتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ پری بھی موقع غنیمت جانتے جلدی سے واش روم میں گھس گئی تھی کہ آیا یہ رات والے موڈ میں ہی نہ آ جائے۔ پیچھے اذنان بیڈ پر لیٹتے ہوئے فون میں مصروف ہو گیا تھا۔
سب لوگ نیچے ڈائننگ ہال میں موجود تھے، ان کا ناشتہ کا انتظار کر رہے تھے جب وہ پری کا ہاتھ پکڑے اندر آیا تھا۔ السلام علیکم، اسرا نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اسرا کی چچی نائمہ نے شاننے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، کیسے ہیں بھائی؟ منہا اسرا کی کزن گلے لگتے ہوئے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو چھوٹی؟ اسرا نے اسے اپنے سائے میں لیتا ہوا بولا تھا، اوہ ایم جی مسٹر میر اسران۔ اسران انٹرپرائزز کے اونر آج ہمارے غریب خانے میں اسٹرینج منہا سے بڑا ذی المعید منہا سے بڑا جبکہ اسران سے چھوٹا کھڑے ہوتے مسکرا کر بولا تھا، کب ختم ہوگی تمہاری اوور ایکٹنگ؟ بڑے ہو گئے ہو، اب سدھر جاؤ۔ اسران گلے لگاتے ہوئے بولا تھا، اوہ بھائی آتے ہی سنجیدہ باتیں شروع، ابھی میری عمر ہی تھوڑی ہے۔ اس سب کی ذی المعید بیزار ہوتے ہوئے بولا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ اسرا نے کندھے پر پنچ مارتے ہوئے کہا تھا، کیسے ہو اسران؟ منہا اور ذی المعید کی بڑی بہن تھی، اس نے منہ پر مسکراہٹ سجاتے پوچھا تھا، ٹھیک؟ وہی ازلی سنجیدگی منہ پر سجاتے ہوئے کہا جو ہر دفعہ اس سے بات کرتے ہوئے چہرے پر ہوتی تھی۔ اسران کا جواب سن کر منہا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، جو شاید کسی نے نوٹ نہیں کی تھی۔ ارے بھائی کوئی ہماری بیٹی سے بھی مل لے۔ اسران صاحب نے بڑی پری کی طرف اشارہ کیا جو اسران کا بازو پکڑے اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ پہلی کرم اسران نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا تھا، جو مشکل سے اس کے کندھے تک آتی تھی۔ یہ پریزیں ہے دادا جان؟ منہا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہاری بھابھی، اسران صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی چھوٹی بھابھی؟ منہا نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس سے پری کا سر جھک گیا تھا، پر بہت کیوٹ ہے۔ منہا کہتی پری کو گلے لگا گئی تھی۔ اسران کو بہت ناگوار گزرا تھا پری کے قریب ایسے کسی کا آنا۔ ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے، نائمہ بیگم نے پری کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ پری نے اپنی تعریف پر مسکراتے ہوئے اسران کی طرف دیکھا جو پہلے اس کو محبت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ شرما کر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ہیلو پری، میں ذی المعید ہوں، اس گھر کا واحد ہینڈسم، ڈیشنگ اور پیارا سا لڑکا۔ ذی المعید نے مسکراتے ہوئے پری کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا جسے پری نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ اسران نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اسران کو پسند نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی پری کے نزدیک آئے یا اسے چھوئے۔ بھائی بھابھی بہت پیاری ہیں اور انوسینٹ بھی، منہا نے اسران کے قریب جھکتے ہوئے کہا تھا، جسے اسران کے ساتھ ساتھ پری کے علاوہ سب نے سن لیا تھا۔ پری نے خفت سے لال ہوتے چہرے کو جھکا لیا تھا۔ اوہ بھائی بھابھی بلش کر رہی ہیں، منہا نے اسران کو کونے مارتے ہوئے کہا تھا، ہٹو یہاں سے، تم کیا بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ نائمہ بیگم نے منہا کو چھڑکتے ہوئے کہا اور پری کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ پری کے برابر میں ہی اسران بیٹھ گیا تھا۔ منہا منہال کے ساتھ بیٹھ گئی تھی جبکہ ذی المعید یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ لنچ سے فارغ ہو کر وہ لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ نائمہ بیگم سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، احسان صاحب بھی سنگل صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں بیٹھے تھے، جبکہ پری اس وقت منہا کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ جب اسران اس کے ساتھ آ کے بیٹھ کر کندھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، پری نے اس کی حرکت پر گھور کر دیکھا تھا، جس پر اسران نے مسکرا کر آنکھ بند کی تھی۔ اسران کی حرکت پر پری کا منہ مزید کھل گیا تھا، وہ سب کے سامنے اس طرح کی حرکت کر رہا تھا۔ اسران ہنستے ہوئے احسان صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نور بی بی چپ نہیں ہو رہی، ملازمہ نے آ کر کہا، جس کی گود میں ایک 1.5 سال کی بچی بے تحاشا رو رہی تھی، کیوں منہال کہاں ہے؟ اسران نے گود سے بچی کو لیتے ہوئے کہا تھا، وہ منہال بی بی باہر گئی ہیں کسی کام سے، ملازمہ نے بتایا تھا۔ عجیب لاپرواہ انسان ہے، بچی کو ساتھ لے کر جاتی جہاں جانا تھا۔ اسران صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا تھا، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، ہمیں بتا کر بھی نہیں گئی، یہ تو کسی سے چپ بھی نہیں ہوتی۔ نائمہ بیگم نے اسران سے کہا تھا۔ آنٹی مجھے دے دیں، پری نائمہ بیگم کو دیکھتے بولی، جو اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لو بیٹا اب بھی ٹرائی کر لو، نائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری کو بچی تھما دی تھی۔ ہائی لٹل بیوٹی، اب رو کیوں رہی ہیں؟ پری کو دیکھتے ہی رونا بھول کر وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی اور سب نور کو حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے پری کی گود میں چپ ہو گئی تھی۔ اتنے میں ملازمہ پیٹے لائی جسے وہ پیتے ہی پری کی گود میں سو گئی تھی۔ نائمہ بیگم نے نور کی گورننس کو آواز دی تھی، یس میم، اس نے آ کر کہا تھا، نور کو کمرے میں لے جاؤ۔ آنٹی میں اپنے کمرے میں لے جاؤں پلیز؟ پری بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کر پوچھ رہی تھی، جس پر حال میں موجود سبھی کو ہنسی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے لے جاؤ، اگر روئے تو اسے واپس سے کیتھری کو دے دینا، نائمہ بیگم نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے آنٹی، اسران آپ اٹھائیں نا بیبی کو، پری نائمہ بیگم کو بولتے ہوئے اسران کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اوکے چلے جناب۔ اسران نے نور کو گود میں لیتا ہوا اوپر کی جانب کر دیا تھا، اس کے پیچھے ہی پری تھی۔ کہاں گئے ہیں لو برڈ؟ اس وقت وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے، جب احمد نے شاعر سے کہا تھا۔ وہ ان دونوں سے ملنے آیا تھا پر وہ لوگ گھر پر نہیں تھے، بیچارہ تھک ہار کر محیط کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگا تھا۔ لو جی آ گئے لو برڈ، محیط نے انٹرس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جہاں سے اسران اور پری ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ احمد بھائی، پری نے وہیں سے ہاتھ ہلایا تھا۔ اسران کا ہاتھ چھوڑتے احمد کی طرف چلی آئی تھی۔ اسران کو پری کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ کیسی ہے میری چھوٹی پرنسس؟ احمد پری کو گلے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو؟ پری احمد سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی، میں نے بھی مس کیا اپنی لٹل ڈول کو، پر کام میں بزی تھا۔ احمد پری کے گال کھینچتے ہوئے بولا تھا، کیسے ہو بڑی؟ اسران
احمد اسران کے گلے لگتا بولا تھا ٹھیک ہو تم سناؤ؟ اسران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور احمد بھائی گیم کھیل رہے ہیں یار؟ محیط نے آواز لگائی تھی۔ آپ لوگ کیا کھیل رہے ہیں؟ پری احمد کے دیکھتے ہوئے بولی تھی لوڈو کھیل لیں گے بھابھی؟ محیط نے پوچھا تھا۔ ہاں مجھے بہت پسند ہے، پری نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ چلو آؤ پھر۔ احمد اسے لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تم بھی آؤ اسران۔ احمد نے مڑتے ہوئے کہا تھا نہیں میں پہلے فریش ہو لوں۔ اسران کہتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے احمد اور محیط کا گیم اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ اسران کمرے میں آ کے سیدھا بالکنی میں چلا گیا، سگریٹ جلاتا اپنے لبوں سے لگا لی اور دھوئیں کی شکل میں اپنے اندر کا اضطراب کم کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، اسے ایسے ہی نہیں آئی وہ نہ نہیں آئی نا وہ کیوں آئے گی؟ اس کو تو اپنے ہم عمر جو مل گئے ہیں، میں کیوں یاد آؤں گا؟ اسنان ابھی دل میں منفی باتیں سوچ رہا تھا جب اس کو اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ آنکھوں میں لسا لیے کھڑی تھی۔ پری کو دیکھ کر اسنان نے فوراً سگریٹ پھینکی اور بوٹ سے مسل دی تھی۔ عاصم میں نے منع کیا تھا نا؟ پری سینہ بازو پر باندھتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ یار وہ میں تھوڑا ٹینس تھا اسی لیے۔ اسنان اس کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ پرومس کریں اب نہیں پئیں گے؟ پری اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولی تھی۔ وعدہ؟ اسنان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب چلے گیم اسٹارٹ کریں، کب سے ویٹ کر رہے ہیں ہم؟ پری اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ آپ نے ابھی نہیں کھیلا؟ اسنان اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نہیں ہم ٹیم بنا کر کھیلیں گے اور میرے پارٹنر تو آپ ہیں نہیں تو کیسے کھیلتے؟ پری مسکراتے ہوئے وہ بول رہی تھی جبکہ اسنان اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کتنی غلط سوچ تھی اس کی۔ اسنان نے جھک اس کے لب پر اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹا تو پری اپنی سانس درست کرنے لگی تھی۔ آپ بہت گندے بچے ہیں عاصم، پری منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ جی پر جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں۔ اسلان نے حقیقت سے ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ چلیں نا عاصم۔ پری اسلان کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی تو لوڈو کھیلنے لگی۔ ایک طرف منہا اور محیط تھے جبکہ دوسری طرف اسلان اور پری اور احمد امپائر تھا۔ کیا اسلان بھائی آپ کو میری گود نظر آ رہی ہے؟ پر بھابھی کی نظر نہیں آ رہی۔ محیط جو کب سے برداشت کر رہا تھا اسلان بس اس کی ہی گود مار کے بات آخر میں تنگ آ کر کہا تھا۔ کیوں وہ کیوں مارے میری گود؟ میں ان کی بیوی ہوں، وہ نہیں ماریں گے ہے نا عاصم؟ پری نے اسلان کی تصدیق چاہی تھی۔ اسلان تو چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا، دھڑلے سے سب کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ عاصم بتائیں نا؟ پری اس کو چپ دیکھتا ہوا جھک کر اس کے کان میں بولی۔ جی بالکل۔ اسلان نے ہنستے ہوئے پری کی انتظار قائم کیا تھا تو پری محیط کو منہ چڑھانے لگی تھی۔ اللہ بھابھی ایک گود کے لیے آپ کیسے لڑاکا عورتوں کی طرح لڑ رہی ہیں؟ محیط نے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا تھا۔ اللہ اللہ کیسے مجھے عورت کہہ رہے ہیں عاصم؟ دیکھیے ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ پری کا تو صدمے سے برا حال ہو رہا تھا، باقی سب اپنے بچوں کی طرح لڑتے دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے۔ آپ ہوں گے سڑے ہوئے بندر، پری نے سوچتے ہوئے کہا اور جلدی سے اسلان کی پناہوں میں چلی گئی تھی۔ اسلان نے بھی ہنستے ہوئے اپنی بیوی کو باہوں میں لے لیا تھا۔ کیا سڑا ہوا بندر؟ محیط کو آج پہلی بار کوئی اپنی ٹکر کی ملی تھی۔ جی بالکل، پری زبان چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ چلو چھوڑو گیم کھیلو۔ اسلان نے لڑائی ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد ریڈنگ کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ احمد اسلان اور پری نے مل کر اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور بیچارے محیط کا برا حال تھا صدمے سے کہ اس چھوٹی سی لڑکی نے زی محیط کو ہرا دیا تھا، ساتھ اس کے ساتھی بھی لے اڑی تھی۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ اسلان کو پر کام اتنا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی بھی وہ ایک فائل دیکھ رہا تھا جب جیب میں موجود موبائل بجا تھا تو گھر سے کال تھی۔ کال اٹھاتے کان سے لگایا تھا موبائل، آگے سے کچھ کہا گیا جس سے جو ابھی تک وہ پرسکون چہرہ تھا پھر اس کا شدید اضطراب تھا۔ موبائل بند کرتا جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھاتا اور پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ گھر آ کر سیدھا کونے میں آیا جہاں پہلے ہی سب موجود تھے۔ بیٹھ پر نظر کی جہاں وہ بیٹھی ہزاروں کی تار ہو رہی تھی۔ منہا احمد سب کوشش کر رہے تھے پر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو پرنسپل اسلان آ گیا، اب چپ کرو۔ احمد نے اسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسکرین میں نظر اٹھا کر دیکھا جو رونے سے اس وقت لال ہو رہی تھی۔ اسلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ عاصم پری احمد سے ہاتھ چھڑواتی ہوئی اسلان کے گلے لگی، پھر سے رونے لگی تھی۔ آپ کیوں گئے مجھے چھوڑ کے؟ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے آپ؟ مجھے بچا لیں عاصم۔ پری اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ میری جان میں کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں نا۔ اسلان پری کی بال سے لاتا ہوا اس کو پرسکون کر رہا تھا۔ نہیں وہ چھت پری بات مکمل کرنے سے پہلے اسلان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ پیری میری جان آنکھیں کھولو۔ اسلان اس کے چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا۔ اسلان پری کو باہوں میں بڑھتا بیڈ پر لا کر لٹایا تو خود اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ہمیں ڈاکٹر کو کال کرو۔ اسلان منہ پر کرتا ہے احمد سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں کی ہے وہ آ رہا ہے بس، احمد نے کہا تھا۔ آپ لوگ تو کہاں تھے؟ کتنا تیز بخار ہے پری کو؟ اسلان پری کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا تھا۔ اسلان تم نے تو کہا تھا کہ پری کے سر میں درد ہے، ہم نے سوچا آرام کر لیں مگر جب لنچ میں بھی باہر نہیں آئی تو منہا کھانا لے کر آئی مگر پری تو رو رہی تھی اور تمہیں پکار رہی تھی، بس جبھی تمہیں کال کر دیا ہے، اب وہ تمہارے سامنے ہے۔ نائمہ بیگم نے پوری ردا سناتی تھی۔ میری جان آنکھیں کھولو، تمہارا عاصی آ گیا ہے نا۔ اسلان پری کو کے گال تک دباتے ہوئے بولا تھا۔ ہائے حقیبان ڈاکٹر اندر آتے ہوئے بولی تھی۔ کم جیسی چیک ہر اسلان نے بیٹھ سکتا ہوا بولا تھا۔ کیوں آگے آئی اور چیک کرنے لگی تھی؟ میں نے چیک کر لیا ہے، فیور تو کافی تیز ہے، میڈیسن دے رہی ہوں، صبح تک اتر جائے گا مگر یہ بخار میں عجیب باتیں کر رہی ہے۔ میں نے
اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا ہاں کچھ لوگوں کو بخار دماغ پر چڑھ جاتا ہے جسے وہ ایسا بہیو کرتے ہیں اٹس اوکے اٹس نارمل ڈونٹ وری اسے پروفیشنل انداز میں کہا تھا نو نیڈ ٹو ایڈمٹ ان ہسپتال اسنان پری کے پاس آ کر بولا تھا نو بٹ نو بٹ اگر فیور تیز ہو گیا تو ایڈمٹ کرنا ضروری ہے اس نے اپنا سامان طے کرتے ہوئے کہا تھا اوکے تھینکس پھر اسلان ہاتھ کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا بائی دا وے یہ کون ہے لکی گرل جس کا خیال میرا اسلان کر رہا ہے ڈاکٹر نے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا تھا سیریسلی یو ڈونٹ نو احمد مسکراتے بولا تھا یا آئی ڈونٹ تو اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا کوئی بات نہیں میں بتا دیتا ہوں معید نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا یہ ہیں میر اذلان کی مسز پری سے اذلان معید نے ہنستے ہوئے اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا او مائی گاڈ اذلان سیریسلی اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا یس اذلان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا ہمارے گروپ کے سب اکرو ممبر کی شادی اتنی سویٹ سی لڑکی سے ہوئی جیبی نے پری کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اذلان کچھ کہے بس پری کو ہی دیکھ رہا تھا ایک دن میں اس کا پھول سا چہرہ کیسے مرجھا سا گیا تھا چلو میں چلتی ہوں ایمرجنسی ہے اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولا تھا ارے میں چھوڑ دیتا ہوں نا معید اس کا بیگ اٹھاتا ہوا بولا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہوں تم جاؤ اپنے کمرے میں احمد ہاتھ سے بیگ لیتا ہوا بولا تھا معید مجھ سے چلا گیا تھا بائے اذلان اینڈ ٹیک کیئر آف یور سویٹ اینڈ لٹل مسز وہ کہتے ہی کمرے سے نکل کے ساتھ ہی احمد بھی تھا آپ لوگ بھی ریسٹ کرو کمرے میں جا کر دادا جان نہ بھی جائیں تھک جائیں گے اذلان کے کہتے ہی سب کمرے سے چلے گئے تو اذلان نے اٹھ کر روم لاک کیا اور پری کے پاس سے لیٹ گیا تھا اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بیچ لیا جانے اذلان آج بہت تنگ کیا ہے آپ نے اپنے ذیق کو اذلان پری کے چہرے کو جا بجا چومتے ہوئے بولا تھا پری کو خود میں چھپائے سکون سے آنکھیں موند لی تھی وہ بلیک قمیص شلوار پہنے آستینوں کو کونے تک کھول گیا ہوا تھا ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے آنکھوں پر نظر کا چشمہ ٹکائے وہ کوئی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا جب وہ دروازہ کھولتے ہی اندر آئے تھے اذلان نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا اور واپس منہ نیچے کر لیا تھا اذلان وہ قدم اٹھاتے ہوئے اذلان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی کیا مسئلہ ہے اذلان نے ناگواری سے پوچھا تھا تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تمہیں پتہ تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے اذلان نے کتاب بند کرتا ہوا کرسی کی سیٹ سے ٹیک لگاتا بولا تھا تم نے کیوں اس نمونے سے شادی کی وہ آنکھوں میں پری کے لیے نفرت لیے بولی تھی تمیز سے بات کرو اذلان کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا دیکھو بات سمجھو وہ چھوٹی ہے وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتی آخر کب تک تم انتظار کرو گے وہ آگے بڑھتی اذلان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی میں اپنا حق لوں یا نہیں لوں تم سے مطلب نہیں ہے اذلان ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا تھا مجھے پتہ ہے دادا جان نے زبردستی سے مسلط کیا ہے تم پر تم اسے چھوڑ دو ہم مل کر پری کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں گے انفیکٹ معید سے ہم پری کا نکاح کر دیں گے مل کر بس تم اسے چھوڑ دو وہ آنسوں کے درمیان بولی تھی چٹاک اذلان کا ہاتھ اٹھا اس کی گال پر نشان چھوڑ گیا تھا آئندہ اگر تم نے پری کا نام کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو منحال مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اذلان انگلی اٹھاتا فون کرنے والے انداز میں بولا تھا منال تو گال پر ہاتھ رکھ کے اذلان کو دیکھ رہی تھی زندگی میں پہلی بار اذلان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ بھی اس کی وجہ سے اذلان دیکھو نور کو اپنا لو باپ بن کر پری تمہیں اولاد نہیں دے گی وہ کبھی اپنی آزادی ختم نہیں کرے گی وہ غیر ذمہ دار ہے تمہارا خیال کیسے رکھے گی بس بہت سن لی تمہاری بکواس سے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اذلان باہر کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا اور ہاں منال مڑنے لگی جب اذلان نے اسے روکا تھا اگر کبھی میری اولاد ہوئی تو وہ پری سے ہی ہوگی اگر نہ بھی ہوئی تو ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے ناؤ گیٹ لاسٹ منال جاتے ہی جیسے مڑی جو سامنے پڑی کھڑی تھی منال اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی ایک نفرت بھری نگاہ اس کو ڈالتی باہر نکل گئی تھی اور میری جان اذلان پری کا بولتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ کے اس کو دیکھنے لگا جو اذلان کی ٹی شرٹ میں چھپی بالکل کوئی بچی لگ رہی تھی آج کل کے مقابلے میں چہرہ کچھ بہتر آ رہا تھا بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیا ہوا تھا اذلان کی آواز سنتی آہستہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اذلان اپنی باہیں پھیلائی جس کا مطلب تھا وہ اس کی پناہوں میں آ جائے پری بغیر کچھ بولے اس کی گود میں بیٹھی اس کے سینے پر سر رکھتی تھی اذلان نے پری کے بالوں کو پونی کی سے زاد کیا کیونکہ اس کو اس کے کھلے بال پسند تھے اس کے گرد حصار قائم کرتے ہوئے اپنی کتاب کھول لی تھی کیا ہوا ہے اذلان نے اس کے کھلے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے پوچھا تھا کافی دیر گزر گئی تھی پر پری جب سے آئی تھی چپ چاپ بیٹھی تھی بس اذلان کے کرتے کے بٹنوں پر انگلیاں چلا رہی تھی کچھ نہیں پری کو اپنی آواز کہیں خواہش آتی محسوس ہوئی تھی کیا سنا آپ نے اذلان نے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں پری اذلان کے سینے سے منہ نکالتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی آپ کو پتہ ہے کل رات میں نے آپ کو اپنی بیوی ہونے کے حقوق دیے ہیں تو میں کیوں چھوڑوں گا اپنی فیری کو اور اگر چھوڑنا ہوتا تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا اور ویسے بھی مجھے
اور میری حرکتیں صرف آپ ہی برداشت کر سکتی ہیں بغیر شکوے کے۔ اذہان اس کی گردن پر موجود اپنی رات کی بے باکیوں کے ثبوت دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تھا اور دوبارہ جھک کر اپنے دانت اس کے نشان پر رکھ کر ہلکے سے اپنے دانتوں سے گاڑتا پیچھے ہوا جس سے پری کی ہلکی سی سسکی نکلی تھی تو آنکھوں میں غصہ لیے اذہان کو بھونے لگی، آپ اتنے گندے بچے کیوں ہیں؟ پری منہ پھلاتے ہوئے دوسری طرف منہ کر گئی تھی، جب سے آپ آئی ہو تب سے ہی اتنا گندا بچہ ہو گیا ہوں۔ اذہان اپنی گال اس کے گال کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے بولا تھا، زی دور ہٹیے، آپ کی داڑھی چبھ رہی ہے۔ پری اذہان کا منہ پیچھے کرتے ہوئے دور ہٹانے لگی تھی۔ اچھا داڑھی چبھ رہی ہے، میں رات کو تو نہیں چبھی تھی، یہ میری قربت میں پتہ نہیں چلا؟ اذہان معنی خیز سے پری کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، چپ کر جائیں، آپ بہت بولتے ہیں۔ پری چہرہ اذہان کے سینے میں چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ اذہان کی بات سے پری کا چہرہ سرخ انار ہو گیا تھا۔ پری کی حرکت اذہان کا جاندار قہقہہ اسٹڈی میں گونجا تھا۔ کتاب بند کرتا پری کو مزید خود نوشتے منہ اس کے بالوں میں چھپا کے اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا تھا۔ آج منہا کی محنتی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، چاروں طرف ملازم کام کر رہے تھے، محیط چھوٹا تھا، اس لیے ساری ذمہ داری اذہان کے سر پر تھی۔ آج صبح سے تو اس نے پری کے نزدیک جانا تو دور کی بات دیکھا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ تھک ہار کے کمرے کی جانب تیار ہونے کی غرض سے پڑا تھا کیونکہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اندر بڑھ کر سامنے کی نظر اس دشمن نے جہاں پر پڑی پھر رنگ پیلے بھرے ہوئے لہنگے کے ساتھ ہری سلیولیس چولی پہنی ہوئی تھی جس سے اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا، ہاتھوں میں سادہ سی ہری چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، کانوں میں ایئر رنگ، گلے میں صرف اذہان کی دی ہوئی چین، لمبے بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کرل کیا تھا اور پیشانی پر ٹیکا ٹکایا ہوا تھا، میک اپ کے نام پر بس اپنے گلابی ہونٹوں پر گلوس لگایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک مکمل حسن ہے، دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار نیلی آنکھیں، اجال رکھتا ہے، تیری اداؤں پر ہم مر نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ اذہان اس کو اپنے سال میں لیے سرگوشی کے انداز میں بولا، ایسے کہ اس کے گرم سانسیں پری کو اپنی گال پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اذہان آج قتل کرنے کا ارادہ ہے کہ اپنے شوہر کو؟ اذہان اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے بولا تھا، میسر ہو کر تیری گردن میں خون کا قطرہ نہ چھوڑ دوں۔ اذہان پری کی گردن کو چومتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اذہان پری نے بمشکل اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، جی جان۔ اذہان نے نشے سے چور لہجے میں کہا تھا، اب تیار ہو جائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ پری نے اذہان سے دور ہوتے ہوئے کہا تھا، ادھر واپس آؤ فوراً۔ اذہان دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ پری ڈرتے ہوئے واپس اس کے بازو کے حلقے میں چلی آئی تھی۔ اذہان نے کھینچ کر اپنے قریب کیا، شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ پیچھے نہیں ہوا، شاید اذہان کا دل نہیں چاہ رہا تھا دور ہونے کا۔ دوسری طرف پری کی سانسیں رکنے لگی تھیں، وہ آج پہلی بار اذہان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اذہان نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہوا اور پری کی جان میں جان آئی تھی۔ اذہان خود سے لگاتے اس کا سانس درست کرنے لگا تھا جو بہت بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ آپ سچی بہت برے گندے ہیں، میں نہیں کروں گی آپ سے بات، آپ نے کتنا برا ڈانٹا ہے مجھے، دادو کو بتاؤں گی آپ کا۔ پری اذہان سے دور ہوتی غصے سے بولی تھی، میری جان بات تو سنو۔ اذہان پری کا ہاتھ پکڑتے بولا تھا، نہیں مجھے نہیں سننی ہے آپ سے کوئی بھی بات۔ اس نے اپنے ہاتھ چڑھاتے ہوئے ناک کھلاتے ہوئے کہا تھا اور اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے سے چلی گئی۔ لو جی، ہوگی ناراض بیگم صاحبہ، اب اذہان صاحب منانے کی تیاری کرو ورنہ رات کو تو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی میری جنگلی بلی۔ اذہان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بڑبڑایا اور تیار ہونے چلا گیا تھا۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب مہمان آ چکے تھے۔ معید احمد اور اذہان نے ایک جیسے کرتے پہنے ہوئے تھے، سفید کرتوں کے اوپر گرین ویسپر پہنی تھی، کرتے کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، پاؤں غصے سے مکیے تھے۔ منال اور پری کے ہمراہ لال دوپٹے کے سائے میں اسٹیج پر آئی تھی، مہندی دونوں کی الگ الگ رکھی گئی تھی۔ منہا کو صوفے پر بٹھا کر ایک طرف پری جبکہ دوسری طرف منال بیٹھ کر تصویریں بنانے لگی تھی۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ احمد اذہان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ اذہان نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ پری سے لڑائی ہوئی ہے؟ احمد نے تکا لگاتے پوچھا تھا۔ ہاں میڈم ناراض ہیں۔ اذہان پری کو اپنی نظروں کے اظہار میں لیتے ہوئے بولا تھا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، جا کر منا لے۔ احمد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، نہیں سن رہی بات اور مجھے منانا نہیں آتا یار۔ اذہان بیزار سا ہوتا ہوا بولا تھا، ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ احمد نے سرگوشانہ انداز میں کہا تھا۔ کیا؟ اذہان احمد کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا تھا۔ کان کر۔ احمد نے کان میں کسر کسر کرنے لگا تھا، یہ کچھ اوور نہیں ہوگا؟ اذہان اس کی ترکیب سنتے ہوئے بولا تھا، نہیں 100% کامیاب ہوگا۔ احمد کالر جھاڑتے ہوئے بولا تھا، اگر بات مزید بگڑی تو تیری خیر نہیں۔ اذہان انگلی اٹھاتا ہوا وارن کرنے لگا تھا۔ احمد ہنستے ہوئے مین انٹرنس کی جانب چل دیا تھا جہاں سے اسے جینیفر آتے ہوئے نظر آئی تھی۔ اذہان تو کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ منہا کے برابر میں بیٹھی میری پری کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ساتھ اپنے فون پر کسی کا نمبر ملائے فون کان سے لگاتی لون کے سنسان گوشے میں چل دی تھی۔ دوسری طرف پری اپنے انجام سے بے خبر آنے والے کل
اس کی زندگی میں طوفان لانے والا ہے۔ پیچھے اذلان نے آج ایک دفعہ اپنی سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگا لی، اسٹیج پر نظریں مرکوز کر لی جہاں وہ چھوٹی سی بات پر ناراض ہوئے کھڑی تھی۔ جب بھی وہ غصہ کرتی تھی چھوٹی سی ناک سرخ ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ اذلان کو اتنی پیاری لگتی تھی کہ اس کا دل کرتا تھا اس کی چھوٹی سی دنیا کو کھا جائے۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ اب بس گھر کے لوگ اور منہا اور نہال کی کچھ دوستیں تھیں جو اس وقت لان میں بیٹھی گانا گا رہی تھی۔ پری بھی ان کے ساتھ ہی تھی، ویسے تو وہ اس سے جوڑے میں تھک چکی تھی اور جانا چاہتی تھی، اور اذلان کی بھی فکر تھی مگر منہا کے اس ہاتھ پر رک گئی تھی۔ پرنسس ابھی وہ بیٹھی تھی اس کے ساتھ گانا گا رہی تھی جب احمد کی آواز پر چونکی تھی۔ جی بھائی۔ پری اپنا لہنگا سنبھالتے اٹھی تھی۔ وہ پرنسس اذلان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ احمد نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا اسی کو؟ پریشان سی وہ پوچھنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں ہے، تم جاؤ اس کے پاس۔ احمد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا پری کو ایسے پریشان کرنا، پر اپنے دوست کے لیے مجبور تھا۔ پری اپنے لہنگے کو ایک ہاتھ میں پکڑتی جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ یا اللہ پلیز پری کو اس ڈرامے کا پتہ نہ چلے، ورنہ اذلان کی پری سے اور میری اذلان سے خیر نہیں۔ احمد دعا کرتا ہوا اب لڑکی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پری کمرے میں آئی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ پری نے جیسے ہی تھوڑا آگے آئی تو دروازہ بند ہو گیا۔ آزی پری اندھیرے سے خوف کھاتی ہوئی بولی تھی، آپ کہاں ہیں آزی؟ اذلان پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آزی پری نے گھبراتے ہوئے کہا جب اس کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس کی انگلیاں پری کو اپنے پیٹ پر چلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پری کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ اذلان پری نے نیم سرگوشی میں کہا تھا جی پیری۔ اذلان نے پیٹ پر دوبارہ دیتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ لائٹ آن کر کے کرے پلیز پری اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ خوف سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا جس کا اندازہ اذلان کو بخوبی ہو رہا تھا جو اس کے باہوں میں کانپ رہی تھی۔ اذلان نے فوراً لائٹ آن کی تو پری نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا جو پہلے کی ہی فرصت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ احمد بھائی نے کہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ پری اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنسو کے درمیان بولی تھی، تم ناراض تھی نا اس لیے؟ اذلان آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، نہیں ہوں میں ناراض، وہ تو میں نے تنگ کری تھی جیسے آپ کرتے ہیں۔ پری نے آنسو کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا تھا، اچھا جی تو میرا بچہ اتنا تیز ہو گیا ہے؟ اذلان پری کا ٹیکا اتارتے ہوئے بولا تھا، جی تو تنگ کرنے کا ٹھیکہ صرف آپ نے لیا رکھا ہے کیا؟ پری منہ چڑھاتے ہوئے بولی تھی، او تو ایسا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اذلان نے پری کا دوپٹہ صوفے پر رکھتے ہوئے کہا تھا، اذلان میں تھک گئی ہوں پلیز۔ پری نے رومال سے ہوتے ہوئے کہا تھا، آج کچھ نہیں سنوں گا۔ I want to hold you, feel your breath, stay as close as you, your clothes to your skin۔ اذلان نے پری کے ایئرنگ اتارتے مدہوش کن لہجے میں کہا تھا، جڑ سے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے کر جا کر لٹا دیا تھا۔ پری نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی کیونکہ منہال کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ اذلان اپنی شرٹ اتارتا لائٹ بند کر گیا تھا۔ پوری رات اذلان اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا تھا اور وہ بھی چپ چاپ خود کو اذلان کی پناہوں میں سونپ چکی تھی۔ کون سی منہال کی باتیں؟ پتہ نہیں تو اس نے پہلے کہی تھی اذلان کو، شاید انہیں باتوں کی بات کر رہی ہے وہ۔ آج منہا کی بارات تھی، وہ سرخ لہنگا پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ پری نے آج گولڈن فراک زیبن کیا تھا، بالوں کا میسی سا جوڑا بنایا تھا، میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک، وہ بھی اذلان کے کہنے پر لگائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ گولڈن کوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا تھا، نکاح ہو چکا تھا، کھانا بھی لگایا جا چکا تھا۔ پری اذلان نے اسٹیج پر آ کر اسے مخاطب کیا تھا، جی پری نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، یار مجھے کل کچھ کام ہے تو اگر مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے تو آپ کھانا کھا لینا، احمد کے ساتھ گھر چلی جانا۔ اذلان نے پری کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں جلدی آئیے گا، ہم ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ پری اس کی گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ اذلان نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اذلان کو پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی پری سے دور جا رہی ہے۔ اذلان چلا گیا اور پری کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ لوگ رخصتی کے بعد آ چکے تھے۔ پری کپڑے بدل کر اذلان کا انتظار کر رہی تھی، پر دوپہر سے شام ہوگی پر اذلان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پری کمرے سے نکل کر ہال میں آئی جہاں سب موجود کھانا کھا رہے تھے اور پرنسس کھانا کھاؤ۔ احمد پری کو دیکھتے بولی تھی، نہیں بھائی وہ اذلان کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ پری نے سب کی موجودگی میں جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، پتہ نہیں بتا کر نہیں کیا کوئی کام ہوگا، آ جائے گا تھوڑی دیر میں، تم جب تک کھانا کھا لو۔ احمد نے اسے لچکاتے ہوئے کہا تھا، نہیں وہ آزی کے ساتھ کھاؤں گی۔ پری نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ احسان اور نائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پری کو دیکھا تھا۔ احسان صاحب کو فخر تھا اپنے فیصلے پر، اچھا آپ جوس پی لو جب تک۔ زی محیط نے جوس کا گلاس سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ پری نے سر ہلا کر جوس کا گلاس پکڑا اور اپنے کونے میں چلی آئی تھی۔ اس میں ابھی بھی کچھ بھی نہیں تھا، اذلان کی فکر میں۔ دوپہر سے شام ہونے کو تھی پر اذلان کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ اس کے پاس فون تھا کہ وہ رابطہ کر لیتی۔ میں احمد بھائی سے بولتی ہوں وہ قاضی کو کال کرے۔ پری سوچتی ہوئی لاؤنج میں بڑھ گئی تھی۔ احمد اور احسان صاحب لاؤنج میں نیوز دیکھ رہے تھے جب ایک نیوز پر ان کی نظر پڑی اور بتانے سے کی تھی، ناظرین آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے، میر انٹرپرائز کے اونر میر اذلان پر قاتلانہ حملہ۔ ذرائع کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے، ان کو قریبی اسپتال میں شفٹ کر دیا گیا ہے، ملازم پولیس کی حراست میں ہیں۔ اینکر کچھ اور بھی بتا رہی تھی پر وہاں موجود محفوظ تو سکتے کی حالت میں آ گئے تھے۔
دروازے پہ کھڑی پری دیکھ رہی تھی، وہ کسی میز سے احمد کو دیکھ رہی تھی کہ وہ دیکھے وہ اس کا عازی نہیں ہے، جبکہ احسان صاحب خود پر ضبط کیے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ پری منو بھاری قدم اٹھاتی احمد کے پاس جا کر کھڑی ہوگی، جو اسے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ میرے عازی نہیں ہے نا؟ پری اپنے آنسو پر بندھواتے ہوئے بولی تھی۔ پرنسس احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کن لفظوں میں اسے تسلی دے۔ چلو احمد اسپتال۔ احسان صاحب نے فون بند کرتے ہوئے کہا تھا، میں بھی چلوں گی۔ پری نے بھی ان کے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ نہیں آپ گھر رہو، میں اطمینان کو لے کر جلدی آ جاؤں گا۔ احمد اس کے سر پر ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، نہیں انہیں میں نظر نہیں آتی تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، پلیز بھائی۔ پری احمد کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی التجا میں، میری بچی وہاں میڈیا ہوگا، اسلام کو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی نامحرم اس کی بیوی کو دیکھے، میری بیٹی تو سمجھدار ہے نا۔ احسان صاحب نے سے بلاتے ہوئے کہا تھا، نہیں میں خود کو چاہتے سے اچھی طرح چھپا لوں گی دادا جان۔ پری احسان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، چلو احمد۔ احسان کہتے گھر سے نکل گئے تھے۔ احمد بھی پری سے ہاتھ چڑھاتا ہوا ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ بھائی پری احمد کے پیچھے جاتے ہوئے چلائی، مگر نائمہ بیگم نے اسے روک لیا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ پری کو اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ پری کو انہوں نے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھی پری کو چپ کروانے لگے، جو مسلسل کی بات کہی جا رہی تھی، اذلان کے پاس جانا اور آنسو بہا رہی تھی۔ احسان صاحب اور احمد اس وقت آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے، جہاں اذلان کا پریشر چل رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا پر ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا۔ احمد کرسی پر سر جھکائے بیٹھ گیا تھا، ایک طرف اذلان کی فکر تھی جبکہ دوسری طرف پری جو بار بار کال کر رہی تھی، ہر دفعہ ایک ہی بات، اذلان سے بات کروا دے میری بھائی پلیز۔ احمد کا بس چلتا جب اپنے جان سے عزیز دوست کو موت کے منہ سے نکال کر اپنی چھوٹی پرنسس کو دے آتا، پر انسان تو سدا کا بے بس ہے اس معاملے میں۔ میں نے اذلان کو نہیں قتل کروائے تو یہ کون ہے؟ میری دشمن تو صرف پری تھی، مگر میں اتنا نہیں گر سکتی۔ منال جب سے اپنے کمرے میں بیٹھی بس یہی سوچ رہی تھی۔ رات کے 4 بج چکے تھے جب ڈاکٹر نے باہر آ کر آپریشن کامیاب کا بتایا تھا۔ احمد اور احسان صاحب نے شکر ادا کیا تھا۔ پری کا خیال آتے ہی احمد نے گھر کال کر کے نائمہ بیگم کو بتا دیا۔ فون بند کر کے ایک نظر سوئی ہوئی پری کو دیکھ کر، جو بار بار نیند سے جاگنے کے بعد تھوڑی دیر بعد سو جاتی تھی، پری کو دیکھتے ہی نائمہ بیگم نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ جوڑی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، دعا دیتی ہوئی وہ شکرانے کا نفل ادا کرنے چلی گئی تھی۔ اذلان کو جس وقت ہوش آیا صبح کے 7 بج رہے تھے۔ احسان صاحب کا پولیس اور میڈیا کے ساتھ مصروف تھے۔ احمد جب اذلان کے روم میں آئے تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ کیسے ہو جگر؟ احمد اس کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ الحمدللہ، اذلان نے مسکرا کر جواب دیا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ درد سے ایک سسکی نکلی اور احمد نے سہارا دیتے بٹھایا تھا۔ پری کہاں ہے؟ ملنے نہیں آئی؟ اذلان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ یار پہلے ہم سے تو مل لو، احمد نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ جب سے ہوش میں آیا ہوں یہی سڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب مجھے اپنی جان کا دیکھنا ہے۔ اذلان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا، شرم تو نہیں آتی؟ میں رات سے یہاں بیٹھا ہوں اور تو ہے، ایک دفعہ بھی نہیں میرا خیال آیا؟ احمد نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا تھا، مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ اذلان نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی تھی۔ اذلان نے پری بھاگتے ہوئے اذلان کے سینے سے لگ گئی اور ہچکے سے رونے لگی تھی۔ میری جان میں ٹھیک ہوں، اذلان اس کی کمر سے لاتے ہوئے بولا تھا۔ میں ڈر گئی تھی پر یہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے منمنائی تھی۔ میں بھی۔ اذلان نے اس کو خود میں بیچتے ہوئے بولا تھا، بس بھی کرے، باقی رومانس کمرے میں جا کر لیجیے گا۔ معید نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، ساتھ ہی احسان صاحب اور نائمہ بیگم بھی تھی، تو آپ کیوں جل رہے ہیں پری؟ اذلان سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی، اللہ اللہ میں کیوں جلوں گا آپ لوگوں کے 3rd کلاس رومانس سے؟ معید نے ہاتھ جلاتے ہوئے کہا تھا، قاضی آپ کو بدبو آ رہی ہے، کوئی جل رہا ہے اتنے پیارے کپل سے؟ پری ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اذلان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا، احمد بھائی آپ کو؟ پری اب احمد کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ احمد نے بھی ہنستے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ معید غصے میں منہ پھلاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گئے، تو سب لوگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اذلان نے اس دوران پری کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ سب لوگ اذلان کے کہنے پر گھر جا چکے تھے۔ منال بھی مل کر جا چکی تھی۔ اب کمرے میں صرف احمد، پری اور اذلان تھے۔ ہمیں تھوڑی پرائیویسی مل سکتی ہے؟ اذلان نے نہایت بے باک انداز میں کہا تھا، جس پر پری نے اس کو گھوری سے نوازا۔ اس کے جواب کے بدلے میں مسکراہٹ اچھالی تھی۔ یس شور، احمد کہتا ہوا روم سے نکل گیا تھا۔ اف آج یہ کتنی بری بات ہے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ پری اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کے سینے میں سر رکھتے ہوئے بولی تھی، میری جان کچھ نہیں سوچتا، آپ فکر نہ کرو، ویسے بھی نیولی میرڈ کو پرائیویسی تو چاہیے ہوتی ہے نا؟ اذلان نے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، بہت فضول بولتے ہیں۔ پری نے شرماتے ہوئے منہ اس کے سینے میں چبا لیا تھا۔ اذلان نے بھی اس کے گرد گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ 2 سال بعد اذلان لیبر روم کے باہر کھڑا دروازے کو تک رہا تھا۔ اندر سے آتش چیخوں سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس کی نازک سے پری اس وقت اپنی جان کو سولی پر لٹکائے اس کو باں بنا رہی تھی۔ اس کا کیس بگڑ چکا تھا۔ پری کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وقت سے پہلے ہی ڈلیوری کرنی پڑی تھی، جس کی وجہ سے پری کی جان کو خطرہ بھی تھا۔ اذلان جب سے کھڑا بس دروازے کو ہی تکتے جا رہا تھا، اس کی چیخوں پکار کو سن رہا تھا۔ اذلان نے تو کبھی اس کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا تھا، اور اب یہ وقت ہر عورت پر آتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ بس اسی میں ہی اتنی ہمت ہوتی ہے اس درد کو سہنے کی۔ مرد کی بس کی بات نہیں ہے، ہر مرد کے ذمہ بھی کچھ
ایسے کام ہیں جو عورت چاہے کتنی بھی بہادر ہو پر کام وہ نہیں کر سکتی جو ایک مرد کرتا ہے بغیر آنکھوں میں آنسو لیے۔ اذنان کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی جب وہ درد سے اذنان کو پکار رہی تھی۔ اذنان کے بس میں ہوتا تو وہ ہر درد کو اپنی پیری سے دور کر دیتا مگر وہ مجبور تھا۔ کوریڈور میں اذنان کے ساتھ ساتھ احمد اور نائمہ بیگم بھی موجود تھے۔ اس وقت نائمہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی، احمد کرسی پر سر ٹکائے بیٹھا تھا اور اذنان دیوار کے سہارے کھڑا تھا جب یہ اچانک اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی تھی۔ مبارک ہو میرے بھائی! احمد اٹھتا ہوا اذنان کے گلے لگا تھا۔ مبارک ہو میری جان! نائمہ بیگم نے بھی کہا تھا، اذنان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ اذنان تو بس مسکرا رہا تھا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے بہیو کرے، شاید باب بننے کا احساس ہی اس قدر خوبصورت ہے۔ احمد نے فوراً گھر میں اطلاع دی تھی۔ جب یہ گیٹ کھلا اور نرس ایک بچے کو لیے باہر آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر اذنان بیٹا ہوا ہے، نرس بچے کو اذنان کو تھماتے ہوئے بولی تھی۔ اسی دوران ایک اور نرس اس کے ہاتھ میں بھی بچہ تھا پر وہ تھوڑا کمزور تھا۔ سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ مسٹر اذنان آپ کے ٹوئنس بیٹے ہوئے ہیں، نرس دوسرا بچہ بھی اذنان کی گود میں دیتے ہوئے بولی تھی۔ میری وائف؟ اذنان نے نرس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، دل میں ایک ڈر سا تھا۔ شی از فائن، آپ کی چھوٹی سی وائف بہت بہادر ہے، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں مل سکتا ہوں؟ اذنان کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جی ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے پھر آپ مل لیجیے گا، نرس پروفیشنل انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ نائمہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اذنان کی گود سے ایک بچہ اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اذنان یہ تو بالکل تم جیسا ہے، نائمہ بیگم نے بچے کا منہ چومتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پر آنکھیں میری پیری جیسی ہیں ان دونوں کی، اذنان اپنی گود میں موجود بچوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جو اپنی نیلی آنکھوں کھولے اذنان کو دیکھ رہا تھا۔ لاؤ مجھے دو، احمد ہاتھ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے، اذنان بچوں کی طرح اس سے لیتے ہوئے بولا تھا۔ تو میں بھی تو ماموں ہوں نا، اب چلو دو مجھے، احمد بھی اسے چھیننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اوف اللہ اب لڑو مت، یہ لو یہ پکڑ لو، نائمہ بیگم اپنی گود میں موجود بچہ اسے تھماتے ہوئے بولی تھی۔ احمد اس کو منہ چڑھانے لگا تھا، یہ بھی میرا ہی ہے۔ سب لوگ روم میں موجود تھے، احسان صاحب بہت خوش تو سبھی تھے پر اذنان کی خوشی دیکھنی تھی۔ نائمہ بیگم اور منہال گھر جا چکی تھی پری کے لیے پرہیزی کھانا بنوا سکے۔ منہا کو ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے ہاں بھی گڈ نیوز آنے والی تھی، اس لیے وہ ملنے نہیں آئی تھی۔ احسان صاحب آفس چلے گئے تھے کہ اذنان کی غیر موجودگی میں وہی کام کر رہے تھے اور احمد بھی گھر چلا گیا تھا، اس کی اور جینیفر کی حال ہی شادی ہوئی تھی اور معید پڑھنے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ پری آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی جب اذنان دونوں بچوں کو تھامے اندر آیا تھا۔ آہٹ پر پری نے آنکھیں کھولی تو اذنان بچوں کے کاٹ میں اسے لٹا رہا تھا۔ جاگ رہی ہو میری جان؟ میں تو سمجھ رہا تھا سو رہی ہو، اذنان پری کے ماتھے کو چومتا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تھینک یو آزی، پری اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ کس لیے میری جان؟ اذنان اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے اتنی ساری خوشیاں اور اچھی زندگی دینے کے لیے، پری نے اذنان کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر شکریہ تو میری جان آپ کا جو میری زندگی میں آئی اور مجھے ان دو تحفوں سے نوازا۔ اذنان نے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آزی ہم نام کیا رکھیں گے اپنے بیٹوں کا؟ پری نے محبت بھری نظروں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہمارے بڑے بیٹے کا نام میر اذلان اور ہمارے چھوٹے بیٹے کا نام میر اذلان ہے، اذلان نے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہت پیارے نام ہیں پر آپ نے مجھے تو رکھنے ہی نہیں دیے، پری منہ پھلاتے ہوئے بولے تھے۔ جب ہماری بیٹی ہوگی تو آپ رکھ لینا، اذلان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اذلان، پری نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیا اذلان؟ مجھے جلدی بیٹی چاہیے، وہ بھی ٹوئنس، اذلان مصنوعی غصہ کرتے ہوئے بولا تھا پر اس کو ہنسی آ رہی تھی پری کا رونے والا منہ دیکھتے ہوئے۔ میری جان مذاق کر رہا ہوں، اذلان نے جلدی سے کہا کہ وہ سچ میں ہی رونے نہ لگ جائے۔ آپ بہت گندے بچے ہیں، اپنے بیٹوں کو آپ ایسا نہیں بننے دوں گی، پری دراز آتے ہوئے بولی تھی۔ سوری میری پرنسس، معاف کر دو، اذلان نے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پری اس کے سینے سے لگی بولی تھی۔ ویسے اب ہمارے بیٹے بڑے ہو گئے تو پوچھیں گے کہ ہماری بہن کیوں نہیں ہے، پھر کیا کہیں گے، اس لیے اب اسے سوچنا پڑے گا، اور دو بھائیوں کی دو بہنیں بنتی ہیں، اگر ایک ہوئی تو دونوں لڑیں گے۔ اذلان پری کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا جس سے پری کے کان کی لو سرخ ہو گئی تھی۔ چپ کر جائیں نا اذلان، آپ کے بہت چھچورے ہیں، پری اذلان کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یار اس میں چھچورا پن کی کیا بات ہے، میں تک فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں، اذلان رٹائی سے بولا تھا۔ اذلان پلیز، پری کی بس ہو گئی تھی اذلان کی بے باک باتیں سن کر۔ اوکے میری جان، اذلان نے ہنستے ہوئے پری کو خود میں بیچ لیا تھا۔ خدا نے 4 سال بعد اذلان کو اور پری کو اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام پری نے پرورش رکھا تھا اپنے نام پر۔ ویسے بھی وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی، اس کے سارے نقش اپنی ماں سے ہی لیے تھے، جبکہ آنکھیں اور کلر اپنے باپ سے چھپایا تھا۔ اس میں سب گھر والوں کی جان تھی، خاص طور پر اذلان کی، کیونکہ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح معصوم تھی اور دکھتی بھی بالکل پری کی جیسی تھی۔ ازمیر اور اذہان اپنے باپ کی کاپی تھے، اس لیے پری کی ان میں جان تھی۔ احمد اور جینیفر کی ایک 2 سالہ بیٹی فاطمہ تھی جس کا نام احمد نے اپنی ماں کے نام پر رکھا تھا۔ منہا اور ابراہیم کا ایک 3 سالہ بیٹا تھا جس کا نام محمد رکھا تھا۔ منال نے دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ اب بھی جوزف کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نور اب 7 سال کی ہو گئی تھی۔ منال، نائمہ بیگم اور احسان صاحب اپنے آبائی گھر میں مقیم تھے، جبکہ اذلان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ
ایک دوسرے شہر میں موجود گھر میں رہائش پذیر تھا۔ ہر تہوار پر سب لوگ سب احسان صاحب کے گھر مناتے تھے۔ There are no happy endings because endings are the saddest part۔ سچی اور اصل کہانیوں کا کبھی اختتام نہیں ہوتا۔ ختم شروع۔ سو ڈیئر ریڈرس، یہ تھا ناول۔ اس ناول کا نام ہے لٹل فیری اور اس کی رائٹر ہیں مریم امان۔ سب سے پہلے تو ناول پر اگر تھوڑا سا تبصرہ کرے تو ایسا ہے کہ اسٹارٹ میں مجھے جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں ناول پڑھی ہوں چھوٹی دنیا، وہ بھی سیم ایسا ہی تھا۔ آپ لوگوں نے میرے چینل پہ پڑھا ہی ہوگا، وہ میں نے کیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ چھوٹی دنیا کی طرح ہی ہے اور مجھے لگا ویسا ہی لگا، لیکن ایک کچھ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ احمد نے جینیفر کے ساتھ شادی کر لی، لیکن جینیفر تو نان مسلم تھی، تو وہ کیسے مسلم اور نان مسلم کی شادی ہو سکتی ہے؟ خیر یہ تو بات بتائی نہیں۔ دوسرا، منہال ہی تھی نا، نے جو کیا اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ کرنا کیا چاہتی تھی، کیسے کیا، وہ بھی یہ چیز پتہ نہیں چلی۔ اس نے وہ پری کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا۔ پتہ نہیں، یہ ساری بھی کنفیوژن ہے۔ اور بس یہ کچھ چیزیں مجھے انکمپلیٹ سی لگی۔ باقی ناول کیسا تھا آپ لوگوں کو ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔